السلام علیکم کے اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے کھیل عمر بھر کا تھا۔ ناول کی رائٹر ہیں زرجبین۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ آئمہ نے متوش نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ ریلوے اسٹیشن جو چند لمحوں پہلے بھرا ہوا تھا اب تقریباً خالی ہو چکا تھا، سوائے اکا دکا لوگوں کے جو یا تو ٹرین مس کر چکے تھے یا پھر ان کا مقصد محض آوارہ گردی تھا۔ تم تو ہو ہی صدا کی ڈرپوک، بھلا ریلوے اسٹیشن بھی کوئی ڈرنے کی جگہ ہے؟ اور پھر میں جو تمہارے ساتھ ہوں۔ نبیہہ نے اسے تسلی دی، حالانکہ دل ہی دل میں وہ بھی گھبرا رہی تھی۔ آخر انہیں اسٹیشن پر کھڑے گھنٹہ بھر ہو چکا تھا، لاکھ وہ بولٹ صحیح، لیکن ایک گھنٹہ گزرنا بھی کوئی معنی رکھتا ہے۔ تم نے ماموں جان کو اطلاع بھی صحیح دی تھی کہ نہیں؟ آئمہ نے نبیہہ کو گورا جس کے کام ہمیشہ اوٹ پٹانگ ہی ہوتے تھے۔ لو اب تمہارے سامنے ہی تو فون کیا تھا، تم بھی بس حد کرتی ہو۔ نبیہہ بگڑی، لیکن دل ہی دل میں وہ خاصی جزبز ہو گئی۔ صبح تو تایا ابو کے گھر آنے کی اتنی ایکسائٹمنٹ تھی کہ اسے خیال ہی نہیں رہا تھا کہ جب اس نے تایا ابو کو فون کیا تھا تو فون عجیب قسم کی آوازیں نکال رہا تھا اور اتنی لائنیں ملی ہوئی تھی کہ وہ خود بمشکل تایا ابو کی آواز سن سکی تھی۔ اب نہ معلوم انہوں نے بھی اس کا میسج ریسیو کیا تھا یا نہیں۔ آئمہ نے ہنکارا بھرا، فون تو تم نے میرے سامنے ہی کیا تھا لیکن ایک آدھ جملہ بول کر ہی بند کر دیا۔ اب ایسی بھی کیا جلدی پڑی تھی تمہیں؟ تھوڑی تفصیلی بات نہیں کر سکتی تھی؟ آئمہ کو سراسر وہی قصوروار نظر آ رہی تھی جس کی لاپرواہی نے اس کی جان سولی پر لٹکا دی تھی۔ دل بھی تو بہت چھوٹا تھا نا اس کا، وہ تو کبھی امی کے بغیر مارکیٹ تک نہ گئی تھی، اور کہاں اس نبیہہ کی بچی نے تو زبردستی سے اکیلے امی کے بغیر ہی ٹرین کا سفر کروا دیا۔ ویسے نیت تو اس کی بھی خراب تھی، آخر ماموں جان کے گھر پہلی بار ہی تو جا رہی تھی وہ دونوں۔ او ہو چپ بھی کرو، کیوں شرلاک ہومز کی منگیتر بننے کی ناکام کوشش کر رہی ہو؟ نبیہہ نے دانت کچکچائے۔ کیا کرتی، دل میں چور بھی تو تھا، اللہ نہ کرے جو میں اس کی منگیتر ہوتی۔ آئمہ دہلی، خود منگنی کروا لی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم مجھے ہر ایرے خیرے نت خیرے کی منگیتر بنا ڈالو۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن، شرلاک ہومز کوئی نتھو خیرہ نہیں تھا۔ نبیہہ نے اس کے بگڑنے کا مزہ لیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ نبیہہ، چند لمحوں بعد آئمہ کی لرزتی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی جو تھک کر بینچ پر بیٹھ چکی تھی۔ اب ضروری نہیں کہ انتظار کھڑے ہو کر ہی کیا جائے، یہ اس کی بہترین سوچ تھی۔ کیا ہے وہ سامنے دیکھ، وہ آدمی، وہ مونچھوں والا؟ آئمہ نے اسے جھنجھوڑا۔ ہاں کیا ہوا؟ کیا اس کی مونچھیں نکلی ہیں؟ نہیں، وہ تو کیا ابھی ابھی اگی ہیں؟ نبیہہ جلد از جلد کوئی نتیجہ اخذ کرنا چاہتی تھی۔ او ہو، آئمہ نے اس کی بیتوکی بات پر اپنا سر پیٹ لیا۔ یہ نبیہہ بھی کیا شے ہے، مجال ہے جو کبھی کوئی ڈھنگ کی بات سوچ جائے۔ اوٹ پٹانگ باتیں شاید سب سے پہلے اس کے ذہن میں صلاحیت کرتی تھیں۔ بولنا کیا بات ہے، شاید وہ کچھ غلط کہہ گئی تھی۔ جبھی تو آئمہ کا چہرہ عجیب و غریب قسم کے زاویے بنانے لگا تھا، اسی لیے اس نے فوراً سنجیدگی اختیار کی۔ وہ آدمی کافی دیر سے ہمیں گور رہا ہے۔ آئمہ نے اس کے لہجے کی سنجیدگی بھانپ کر مدعا بیان کیا۔ کیا کہا، گور رہا ہے، وہ بھی کافی دیر سے؟ نبیہہ اچھلی، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ابھی ٹھیک کرتی ہوں اسے۔ ارے رکو تو، آئمہ گڑبڑائی، لیکن نبیہہ سنی انسنی کرتی تیر کی طرح اس شخص کی طرف لپکی۔ کیوں جی، کیا بات ہے؟ چھوٹتے ہی کہا گیا۔ جی وہ آدمی شاید اس کے اس طرح سر پر پہنچنے سے بوکھلا گیا تھا۔ یہ کیا جی وہ لگا رکھی ہے؟ بات کیا ہے آخر، کیوں گور رہے تھے؟ وہ میں اتنی صاف گوئی کی امید اسے نہ تھی، یا پھر اس فیلڈ کا نیا کھلاڑی تھا جو کوئی بات نہ بن پڑ رہی تھی۔ اوپر سے نبیہہ کا جارحانہ انداز بوکھلاہٹ جائز تھی۔ ہم دونوں کی شکل کیا آپ کی بہن سے ملتی ہے یا پھر اس لڑکی سے جو پچھلی بار آپ کی کھوپڑی پلپلی کر گئی تھی اور آپ کو مہینہ بھر اسپتال میں رہنا پڑا تھا؟ اور اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی وہ آدمی الٹے قدموں بھاگ کھڑا ہوا۔ شاید وہ اسے پاگل سمجھا تھا۔ ارے کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ جوتیاں لینے یا اسپتال میں کمرہ بک کروانے؟ نبیہہ کھلکھلاتی ہوئی آئمہ کے پاس چلی آئی جس کے چہرے کے رنگ اس کے بخیر و عافیت واپسی کے ساتھ ساتھ واپس آ رہے تھے۔ تجھے کیا ہوا ہے؟ تیرا چہرہ کیوں نیلا پیلا ہو رہا ہے؟ نبیہہ اس کی بزدلی سے الرجک تھی، چاہتی تھی کہ وہ بھی اس جیسی بولڈ ہو جائے۔ نبیہہ پلیز تم فضول لوگوں سے پنگے نہ لیا کرو، کون جانے کب کیا ہو جائے۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، تم خواہ مخواہ گھبراتی ہو، اور ویسے بھی یہ دنیا بزدلوں کے رہنے کے قابل نہیں۔ نبیہہ نے سر ہلاتے ہوئے فلسفہ جھاڑنے کی کوشش کی جو خود اس کے کبھی پلے نہ پڑا تھا۔ میرا خیال ہے اب مزید انتظار فضول ہے، رکشہ لے کر تایا جان کے گھر چلتے ہیں۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد وہ پھر گویا ہوئی تو آئمہ نے تائید میں سر ہلا دیا اور جھک کر بیگ اٹھانے لگی۔ اف، آئمہ درد کی شدت سے بلبلائی، شاید کمر میں بل پڑ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ نبیہہ جو چند قدم آگے جا چکی تھی پلٹی
اٹھاؤ اپنے اس بیگ کو جس میں جانے کون کون سی نسلوں کے پتھر بھر لائی ہو۔ وہ کمر پکڑ کر سیدھا ہوتے ہوئے بگڑی۔ لاکھ نبیہ سے کہا تھا کہ زیادہ کپڑے مت ٹھونسنا، مگر وہ بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو پتھر؟ لیکن میں نے تو کپڑے ڈالے تھے۔ ہائے وہ میرا گلابی سوٹ، اسے تو ابھی میں نے پہنا بھی نہ تھا، وہ بھی کھو گیا۔ ضرور میرا بیگ کسی سنگ تراش کی اولاد کے ہاتھوں تبدیل ہوا ہوگا۔ نبیہ کے حواس ساتھ چھوڑنے لگے۔ اب امی سے لاپرواہی کے نقصان پر پورے 1 گھنٹے کا لیکچر سننا پڑے گا، اور وہ سنگ تراش کا بچہ لگتا ہے اپنی روٹھی ہوئی محبوبہ کو منانے کے لیے میرا بیگ لے کر انن چھو ہو گیا۔ اللہ کرے اس کی محبوبہ اسے کبھی نہ بولے۔ اور پلیز نبیہہ، غلطی ہو گئی مجھ سے، جو میں نے لفظ پتھر بول دیا، پہاڑ بولنا چاہیے تھا مجھے تمہارے اس بھاری بھرکم بیگ کے لیے۔ آئمہ نے منہ بناتے ہوئے اسے مزید غور افشانی سے روکا۔ اوہ تو تمہارا مطلب ہے میرا بیگ گم نہیں ہوا، اور نہ ہی وہ گلابی سوٹ۔ نبیہ کا بری طرح لرزتا دل سنبھلا، اور اب چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ ہاں بابا ہاں، اب یہ بیگ اٹھانے میں مدد کرو میری۔ بیگ واقعی بہت بھاری تھا، اس کا اندازہ بیگ اٹھانے پر انہیں بخوبی ہو گیا۔ ادھر ادھر کلی کو دیکھا، اور چند لمحوں بعد بیگ سمیت وہ دونوں باہر تھیں۔ وہ رہا، آئمہ چلائی۔ کون؟ شیراز؟ نبیہ نے اپنی آنکھیں پوری پھیلا لیں، لیکن وہاں کوئی ہوتا تو نظر آتا۔ نہیں، وہی رکشے والا۔ آئمہ بولی اور آگے بڑھی کہ رکشے والے کو روک لے، مگر وہ اس کے پہنچنے سے پہلے ہی 9:02:11 ہو گیا۔ وہ مایوس واپس پلٹ آئی۔ کیوں جناب، ہو گیا مار کا سر؟ اتنا تم لکھ کر پلو سے باندھ لو کہ تم میرے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ نبیہ نے بدتیزی کی نمائش کی، اور پھر گڑ گڑ کی آواز پر دائیں طرف رکنے والے رکشے کی طرف بڑھی۔ نبیہہ، اس رکشے میں نہیں جانا۔ آئمہ رکشے والے کی سرخ سرخ آنکھوں سے دہلی اور اسے کھینچنے لگی، مگر وہ ہاتھ چھڑا کر رکشے والے کی طرف بڑھی۔ سنو، گارڈن ٹاؤن چلو گے؟ اس نے رکشے والے سے کہا۔ جی بالکل۔ اس کے دانتوں کی نمائش نبیہ کو بہت بری لگی، اوپر سے پان کھانے کا انداز اسے اکائی آنے لگی۔ تو پھر جائیے، روکا کس نے ہے؟ وہ شانے بے نیازی سے کندھے اچکاتی پلٹ گئی۔ لیکن یہ کیا؟ اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ اس نے بوکھلا کر چاروں طرف دیکھا، آئمہ کا دور دور تک نشان تک نہ تھا۔ ہائے اللہ، خوبصورت آنکھیں پانی سے لبریز ہو گئیں۔ قریب تھا کہ وہ دھاڑیں مار مار کر رونا شروع کر دیتی کہ آئمہ کی آواز سنائی دی، جو تایابو کی سفید سنی نسان میں براجمان تھی۔ تم بدتمیز! وہ لڑتی جھگڑتی گاڑی میں دھڑام کر کے بیٹھ گئی اور کار چل پڑی۔ شام ہی سے وہ چھت پر تھی، موسم بے حد خوبصورت ہو رہا تھا۔ وہ منڈیر پر اچک کر بیٹھ گئی، منہ متواتر جگالی میں مصروف تھا۔ نبیہ، نیچے آ جاؤ، سمیرہ کی آواز گونجی۔ وہ نبیہ سے ڈھیروں باتیں کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ تھی کہ اوپر چڑھی بیٹھی تھی۔ کیوں؟ نیچے آؤں گی تو بتاؤں گی۔ سسپینس پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ نہیں، میں نیچے نہیں آ رہی، یہیں بتاؤ۔ موسم کی خوبصورتی، ڈوبتے سورج کی نارنجی شعاعیں، اس نے صاف انکار کر دیا۔ وجد کیسے عالم میں وہ آنکھیں موند کر سر ہلانے لگی۔ بے دہانی میں ہاتھ پاس ہی دری ڈرائی فروٹ کی پلیٹ کو جا لگا۔ پلیٹ ایک چناکے سے نیچے جا گری۔ آواز کے ارتعاش پر اس کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں۔ پلیٹ ساتھ والوں کی چھت پر جا گری تھی۔ دراصل دونوں گھروں کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی تھیں۔ ایک مشترکہ منڈیر تھی جس پر وہ بیٹھی شغل فرما رہی تھی۔ ارے! اس نے پلیٹ کو گھورا، جیسے سارا قصور اس پلیٹ کا ہی ہو جس نے دوسری طرف گر کر رنگ میں بنگ ڈال دیا تھا۔ ساتھ والوں کی چھت پر نظر دوڑائی، کوئی متنفس دکھائی نہ دیا جسے وہ پکارتی۔ کندھے اچکاتی دوسری طرف اتر گئی۔ پلیٹ اٹھانے جھکی تو خوبصورت دراز زلفیں ڈھلک کر پورا چہرہ چھپا گئیں۔ کون ہو تم؟ قدرے غصیلی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ سماعت کا دھوکہ سمجھی، ڈرائی فروٹ سمیٹ کر پلیٹ میں منتقل کرتی رہی۔ بھلا سنسان چھت پر کون ہو سکتا ہے؟ سنائی نہیں دیتا، جھٹ لڑکی۔ اب کی بار آواز قدرے بلند تھی۔ وہ واضح طور پر چونکی، گھبرا کر پلٹی۔ اونچا لمبا وجود خشم کی آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ یہ جن کہاں سے آ گیا؟ ابھی تو چھت پر کوئی نہیں تھا۔ نبیہ کی بڑبڑاہٹ، ہوا کی لہروں کی دوش بدوش شاید اس کی سماعت میں رس گھول گئی تھی، جبھی تو ماتھے پر شکنیں نمایاں ہو گئی تھی۔ لب بھینجے وہ خطرناک حد تک سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ آخر ایسا کون سا ناقابل معافی جرم سرزد ہو گیا تھا اس سے، جو وہ یوں تیش کے عالم میں دکھائی دے رہا تھا؟ نبیہ کی رگیں شرارت بھڑکی۔ ڈرائی فروٹ کی پلیٹ منڈیر پر رکھ کر ریشمی بالوں کو ہاتھوں سے سمیٹ کر پیچھے ڈال دیا، اور 2 قدم آگے بڑھ کر اس کے مد مقابل جا کھڑی ہوئی۔ کون ہو تم، اور یہاں چھت پر کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کی دیدہ دلیری پر جزبز ہو گیا، جو بجائے شرمندہ ہونے کے اسے گھور گھور کر دیکھ رہی تھی، انتہا تھی ڈٹھائی کی بھی۔ کیوں جی، آپ کیا تانے دار لگے ہیں کہ آپ کو پوری رپورٹ پیش کی جائے؟ بڑے آرام سے جواب دیا۔ شٹ اپ، جو پوچھا گیا ہے صرف اسی کا جواب دو۔ اس کا اطمینان شاید نہیں، یقیناً غصہ دلا گیا تھا۔ نہ جی، ہم بڑی اونچی قسم کے شے ہیں، اس لیے دربان جنوں سے بات کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ تم اپنے باس جن کو بلاؤ۔ بجلی کے کوندے مارتی مسکراہٹ۔ وہ بالکل آؤٹ ہو گیا تھا۔ اس سے بیشتر کہ وہ آگے بڑھ کر اس کی بدتمیزی کا مزہ چکھاتا۔ وہ کلانچے برتی منڈیر کو پھلانگ گئی۔ بڑے ہی نافرمان قسم کے دربان جن ہو تم تو، میں کل ہی تمہارے باس سے شکایت کروں گی۔ اس بار وہ بڑی محفوظ تھی۔
اجٹ وحشی۔ وہ غصے سے اسے گھورتا نیچے جھکا۔ وہ سمجھی کہ شاید پاس ہی درا گملہ اٹھا کر اسے مارنا چاہتا ہے، اس لیے گڈ بائی مسٹر جن کا نعرہ مارتی نیچے بھاگ آئی۔ لیونگ روم میں ایک ہنگامہ برپا تھا، اور ہنگامہ برپا ہوتا بھی کیوں نہ، وہ پارا صرف لڑکی جو اس وقت وہیں موجود تھی جسے نچلا بیٹھنا نہ آتا تھا۔ اف توبہ نبیہہ تم سے، سمیرا کے ہنس ہنس کر پیٹ میں بل پڑ گئے تھے، لیکن نبیہہ تھی کہ لطیفے سنا سنا کر اسے بحال کیے دے رہی تھی۔ آئمہ پاس ہی بیٹھی اس کی حوصلہ افزائی کر رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھئی؟ شیراز اندر داخل ہوا۔ یہ نبیہہ، اف توبہ، سمیرا کی ہنسی رکنے میں نہ آ رہی تھی۔ توبہ اور نبیہہ سے بالکل صحیح جا رہی ہو بہنا، اس بلا سے توبہ ہی بلی، شیراز نے بڑے مزے سے کہا۔ وہ دراصل نبیہہ کو چڑھانا چاہتا تھا، جانتا تھا کہ وہ ادار رکھنے کی قائل نہیں، فوراً ہی کھری کھری سنا کر رکھ دیتی ہے، اور وہ اس کی ان باتوں سے بڑا لطف اندوز ہوتا تھا۔ میں اگر بلا ہوں تو تم بھوت ہو، ایک آنکھ والے بھوت، تمہارا ہی تذکرہ ہوتا ہے نا بچوں کی کہانیوں میں۔ نبیہہ حسب عادت چڑ گئی، حالانکہ پکی ناراض تھی اس سے اسٹیشن پر دیر سے آنے پر۔ اچھا پھر تو میں بڑی مشہور شخصیت ہوں، بچوں کی ہر دل عزیز شخصیت۔ وہ بھرپور انداز میں مسکرایا۔ شکر ہے کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، ورنہ کل سے وہ 1000 بار اس سے معافی مانگ چکا تھا، لیکن یہ شیطان کی خالہ کسی طرح مان ہی نہیں رہی تھی۔ ہر بات کا جواب خاموشی، اور تو اور صلح جو آئمہ کو بھی اپنے رنگ میں رنگ لیا تھا۔ اوئے ہوئے، یہ منہ اور مسور کی دال، وہ ہنسی، اور ہنسی کا مطلب دوستی تھا۔ شیراز مزید پھیل گیا۔ یہ محترمہ کیا گونگے کا گڑ کھائے بیٹھی ہیں؟ آئمہ کی طرف اشارہ کیا گیا جو معصومیت سے چہرہ ہتھیلی پر ٹکائے ان کی نوک جھونک سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ روئے سخن اپنی طرف دیکھ کر بوکھلائی۔ نہیں تو، میں نے تو صرف کیک پیس کھایا ہے، اور تو کچھ نہیں لیا۔ اس کی اس بات پر ایک کہکا پڑا، وہ شرمندہ سی ہو گئی، چہرہ خفت کے مارے سرخ پڑ گیا۔ شیراز اس کے چہرے کو دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ ہوش میں آ جائیے محترم شیراز ولید، آئمہ ابھی یہیں رہے گی۔ آنکھوں سے چمکتی پسندیدگی اور محویت، وہ بڑی شے تھی آسانی سے نہ بخشنے والی۔ آئمہ اس کی بات پر بھاگ اٹھی، جبکہ شیراز ہڑبڑا کر رہ گیا تھا۔ کیا مطلب؟ سمیرا کو پورا متوجہ دیکھ کر وہ جھنجھلایا۔ مطلب میرا خوب سمجھ رہے ہو کزن، یہ انجان بننے کی ادا بھی خوب ٹھہری۔ اس نے چمک کر کہا۔ اب تم لاکھ چھپانا چاہو، پر وہ ایک لمحہ، ہاں وہ ایک لمحہ، وہ لہک لہک کر گانے لگی۔ وہ ایک لمحہ، ہاں جی، جب شیراز ولید نے، ہاں جی، اس مہوش کو دیکھا، ہاں جی، ہم نے جب پوچھا، ہاں جی، کیا چکر ہے بھائی، ہاں جی، تو لگے جھنجھلانے، ہاں جی۔ اس کی نہ ختم ہونے والی ہاں جی کی گردان جانے کب تک جاری رہتی۔ شیراز نے کھسک جانا ہی مناسب سمجھا۔ سمیرا اور نبیہہ ہنسنے لگی۔ بات بڑی غیر متوقع تھی، ایک دم اچانک، سبھی حیران تھے۔ لالا جی کے منہ سے ادا ہونے والے الفاظ سبھی منہ کھولے سن رہے تھے، ماں سوائے حنا اپیہ کے، جو گلگوں چہرہ ہاتھوں میں چھپائے لیونگ روم سے کھسک گئی۔ لیکن یہ سب کیسے ہو گیا یوں ایک دم اچانک؟ بڑی بیگم بمشکل گویا ہوئی حیرت کی ذاتی سے۔ بس بیگم، جب اس پاک ذات کا حکم ہوتا ہے تو سب کچھ اسی طرح اچانک ہوتا ہے۔ لالا جی نے سر ہلایا۔ وہ تو سب ٹھیک ہے، مگر اتنی جلدی ہم لوگ شادی کی تیاریاں کیسے کر سکتے ہیں؟ بڑی بیگم نے متفکرانہ لہجے میں کہا، جن کے ہوش لالا جی کے الفاظ نے اڑا کر رکھ دیے تھے، جبکہ باقی کی قوم ایسے خاموش تھی جیسے کسی نے جادو کے زور پر انہیں بت بنا دیا ہو۔ اوہو بیگم، تم تو خواہ مخواہ پریشان ہو رہی ہو، وہ لوگ بھی تو ہوتے ہیں جو ہفتہ بھر میں ساری تیاریاں مکمل کر لیتے ہیں۔ تمہارے پاس تو خیر سے پورے 21 دن ہیں، بس آج ہی سے تیاریاں شروع کر دو۔ لالا جی حتمی لہجے میں فیصلہ صادر کرتے ہوئے اپنے کمرے کی سمت بڑھ گئے۔ ہائے بچوں، اب کیا ہوگا؟ اتنی جلدی یہ سب کچھ؟ بڑی بیگم نے ان سب کی طرف دیکھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا امی، یہ اتنی ساری بچیاں موجود ہیں، سب مل جل کر کام کر لیں گی۔ حیدر بھائی کی تسلی پر ان کا ڈولتا دل سنبھل گیا۔ چلو سمیرا، نبیہہ اور تم، انہوں نے آئمہ کی طرف اشارہ کیا، تم سب لوگ فٹافٹ موٹی موٹی چیزوں کی فہرست بنا لو، ہم لوگ ابھی کچھ دیر تک بازار چلیں گے، میں جب تک طلعت اور جہاں آرا کو فون کر دیتی ہوں۔ انہوں نے نند اور دیورانی کا نام لیا اور باہر چلی گئیں۔ ادھر وہ باہر گئیں تو ادھر نوجوان پارٹی بھی سکتے کی کیفیت سے باہر نکل آئی اور خسر پسر کرنے لگی۔ یہ کیا ہوا؟ نبیہہ نے منہ بنایا جسے سرپرائزنگ نیوز، اچانک حیران کن خبر نے بڑا مایوس کیا تھا۔ نہ ہم نے دولہا بھائی کو دیکھا، نہ ان سے باتیں کی، اب ہمیں کیا معلوم کہ وہ مسٹر ایکس وائی زیڈ جو ہمارے دولہا بھائی بننے جا رہے ہیں، ان کا حدود اربہ کیا ہے؟ ہاں واقعی، کم از کم ماموں جان دولہا بھائی کا نام ہی بتا دیتے، یا ان کی کوئی تصویر ہی دکھا دیتے، کچھ آئیڈیا ہی ہو جاتا کہ وہ کیسے ہوں گے۔ آئمہ نے نبیہہ کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ تو مانگی کیوں نہیں تصویر لالا جی سے؟ شیراز نے اسے چڑھایا، جانتا تھا کہ تمام لڑکیاں لالا جی سے ڈرتی ہیں۔ ویسے ایک بات بتاؤں، سرگوشی کی گئی۔ کیا؟ معنی خیز لہجے پر ان سب کے کان کھڑے ہو گئے۔ حیدر بھائی بھی چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ میں نے تمہارے ایکس وائی زیڈ کو دیکھا ہے۔ کیا سچ؟ ہائے شیراز، بتاؤ نا کیسے ہیں دولہا بھائی؟ نبیہہ، جو حنا اپیہ کو زبردستی کھینچ کر لا رہی تھی،
دور ہی سے چلائی۔ اس کے کان ایسے معاملوں میں بڑے حساس تھے، ہر مطلب کی بات فوراً کیچ کر لیتے تھے۔ بتا دوں؟ شیراز نے سر کھجاتے ہوئے حنا عفیہ کی طرف دیکھا جن کا چہرہ گل رنگ تھا۔ ہاں ہاں بتاؤ نا، وہ سب کی سب چلائیں۔ اچھا ہے، ہینڈسم بھی۔ اس نے چھت کی کڑیوں پر نظریں جمائیں۔ بس تھوڑے سر کے بال کم ہیں اور منہ پر کہیں کہیں چیچک کے داغ۔ ویسے اتنا برا بھی نہیں لگتا، اور تم لوگوں کو تو معلوم ہی ہے آج کل کے زمانے میں لڑکے کی شکل نہیں اس کی کمائی دیکھی جاتی ہے، تو وہ بھی اچھا خاصا کما لیتا ہے ڈاکے ڈال کر۔ کیا ڈاکے؟ ان سب کی چیخیں ہی تو نکل گئیں، جبکہ حنا عفیہ کا چہرہ بری طرح زرد ہو گیا۔ ارے تم لوگ اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ سچ آج کل کے زمانے میں سب سے معزز پیشہ ہے یہ ڈاکے ڈالنا، اور فائدے بھی بے شمار ہیں۔ شیراز نے اطمینان سے کرسی سنبھالتے ہوئے کہا۔ بکو نہیں، حیدر بھائی نے اسے ڈانٹا۔ جانتے تھے اسے بے پر کی اڑانے کی عادت ہے۔ ارے حیدر بھائی سچ کہہ رہا ہوں، وہ واقعی ڈاکے ڈالتے ہیں۔ کون ڈاکے ڈالتا ہے؟ ذرا مجھے بھی تو اس نامعقول کا نام بتاؤ، میں ابھی پولیس کو فون کرتا ہوں۔ لالا کے روبدار آواز پر وہ بوکھلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ نہیں لالا جی، میں تو ان لوگوں کو ایک قصہ سنا رہا تھا۔ کیوں نبیہا؟ شیراز نے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں لالا جی، یہ شیراز تو دلہا بائی کا ذکر کر رہا تھا۔ نبیہا کو شیراز کی گھبراہٹ بہت کچھ سمجھا گئی۔ پہلے وہ ان لوگوں کو تنگ کر رہا تھا تو اب باری نبیہا کی تھی۔ کیا کہہ رہا تھا یہ نالائق؟ لالا جی نے شیراز کو گھورا۔ لالا جی یہ کہتا ہے کہ اس نے شیراز کی طرف دیکھا جو اسے چپ رہنے کے اشارے کر رہا تھا، ہاتھ ہلا رہا تھا۔ تمہیں کیا ہو رہا ہے برخوردار؟ لالا جی کی نظر عین اس وقت شیراز پر پڑی جب اس کا ہاتھ سر سے بلند تھا۔ وہ کچھ نہیں، میں دیکھ رہا تھا کہ چھت کتنی اونچی ہے۔ اس نے ایک بار پھر ہاتھ بلند کیا بوکھلا کر، تو نبیہا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ کتنی بے چارگی تھی اس وقت شیراز کے چہرے پر۔ بی بی تمہیں کیا ہوا؟ روئے سخن نبیہا کی طرف ہو گیا۔ ہنس کیوں رہی ہو؟ لالا جی میں نہیں تو، میں ہنس تو نہیں رہی تھی، وہ تو مجھے کھانسی آ گئی تھی۔ لالا جی نے اسے گھورا۔ اتنی مترنم کھانسی تو شاید میں نے پہلی بار سنی ہے۔ وہ لالا جی میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ شیراز ہمیں دلہا بھائی کے متعلق بتا رہا تھا۔ نبیہا نے جلدی سے بات پلٹی۔ آخر اپنی جان ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے۔ کیا کہہ رہا تھا؟ سوال کیا گیا۔ یہی کہ دلہا بھائی کا زیادہ تر وقت چوروں اور ڈاکوؤں کی سنگت میں گزرتا ہے۔ نبیہا نے مسکراتے ہوئے شیراز کو دیکھا جو اس بار بری طرح پھنس گیا تھا۔ باقی لڑکیاں شیراز کی بے چارگی پر مسکرا رہی تھیں۔ اب اتنا تو ان کا بھی حق تھا، آخر اس نے دلہا بھائی کے بارے میں غلط بیانی سے کام لیا تھا۔ ہاں کہہ تو یہ ٹھیک ہی رہا ہے۔ لالا جی ان سب کی شرارت کو بھانپ کر مسکرائے۔ کیا مطلب؟ لالا جی کی تائید نے سب لڑکیوں کے ہوش اڑا دیے، جبکہ ادھر شیراز کی حالت بھی بری تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ جو بات وہ اجرائے مذاق کہہ رہا تھا وہ درست ہوگی، لیکن لالا جی وہ… حیدر بھائی تعصب بھرے لہجے میں اتنا ہی کہہ سکے اور حنا کی طرف دیکھنے لگے جس کی آنکھوں میں تیرتی پانی کی لہر کو وہ بخوبی دیکھ سکتے تھے۔ سب کی خراب حالت دیکھ کر لالا جی ہنس پڑے۔ بھئی پولیس اور چوروں کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے، اس لیے اگر تمہارے دلہا بھائی کا زیادہ وقت ایسے لوگوں کی سنگت میں گزرتا ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، آخر بلال ایس پی ہے۔ لالا جی ہنستے ہوئے باہر نکل گئے تو سب کی جان میں جان آ گئی۔ نبیہا؟ سمیرا نے دنک لگاتی نبیہا کو مخاطب کیا۔ جواب آیا۔ ہاتھ ہنوز متحرک تھے۔ تم نے احسن بھائی کے متعلق تو کچھ بتایا ہی نہیں۔ سمیرا نے اس کے منگیتر کا نام لیا تو اس کے چہرے پر گلال سا پھیل گیا، ہاتھ رک گئے۔ کیا بتاؤں؟ وہ دھیمے سے مسکرائی۔ یہی کہ انہوں نے تمہیں کہاں دیکھا جو یوں ایکا-ایکی ان کے دل میں سما گئی۔ سمیرا نے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھا۔ نبیہا کی منگنی پر وہ شریک نہ ہو سکی تھی، امتحانی مصروفیات تھیں۔ واپسی پر حنا عفیہ نے بتایا تھا کہ منگنی احسن کی پسند پر کی گئی ہے، اور یہ کہ احسن کے گھر والے اس کی منگنی کہیں اور کرنا چاہتے تھے، مگر احسن کا دل تو نبیہا کا دیوانہ تھا، تو گھر والوں کو احسن کی پسند پر ہتھیار ڈالنے پڑے۔ ناپسندیدگی کی کوئی وجہ بھی نہ تھی، سبیہ لاکھوں میں ایک تھی، خوشحال گھرانہ۔ سمیرا کو اس سارے قصے میں صرف اس سین سے دلچسپی تھی جس میں احسن نے نبیہا کو پسند کیا تھا، سو وہ پوچھ رہی تھی۔ کوئی خاص قصہ نہیں ہے، بس ایسے ہی۔ نبیہا اس کی بے قراری پر ہنسی۔ بہت غیر رومانٹک سی بات ہے، انہوں نے مجھے سبزی والے کی دکان پر دیکھا تھا، دوسرے ہی دن اپنے گھر والوں کے ساتھ آ گئے۔ بہت دلچسپ۔ تمہیں کیسے لگتے ہیں احسن بھائی؟ سمیرا ہنسی۔ وہ سر جھکا کر رہ گئی۔ کیا بتاتی اسے کہ ہم مشرق کی لڑکیاں جب کسی خوبصورت رشتے کی نازک ڈور میں باندھی جاتی ہیں تو خیالوں کی دنک خود بخود چاروں طرف بکھر جاتی ہے۔ بیعت مصروفیات کے جلوں میں آخر مہندی کا دن بھی آ پہنچا۔ خوشبو اور دنک رنگ ہر سو پھیلے تھے، روشنی اور نور کا ایک سیلاب سا برپا تھا، کھنکتی آوازیں، دمکتے چہرے، ایک کہکشاں سی زمین پر اتر آئی تھی۔ نبیہا تم نے پھولوں کے تال سجا لیے تھے؟ سمیرا نے پرفیوم اسپرے کرتی نبیہا کو مخاطب کیا۔ ہاں دیکھو گی تو دنگ رہ جاؤ گی، خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ کہا گیا۔ گہرے سبز جدید تراش خراش کے لباس میں وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ لمبے بالوں کو کلپ میں مکیت کر کے وہ سمیرا کی جانب پلٹی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ A1، ایک دم آفت۔ سمیرا ہنسی۔ مگر کیا فائدہ اس تیاری کا؟ آئمہ نے دوپٹہ شانوں پر پھیلاتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ نبیہا حیرت سے بولی۔
احسن بھائی تو آئے ہی نہیں۔ آئمہ شرارت سے مسکرائی تو لمحے بھر کے لیے اس کی پلکیں لرز سی گئیں۔ بکو نہیں، آنٹی تو آئی ہوئی ہیں، نبیہ نے مصنوعی غصے سے کہا کہ کہیں وہ دونوں مزید نہ پھیل جائیں۔ اوہ اچھا، سمیرہ نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا۔ کیا اچھا؟ چونک کر پوچھا گیا۔ مطلب احسن بھائی کے بجائے آنٹی ہی دو چار اشعار نذرانہ حسن میں پیش کر دیں گی اور کوئی خوبصورت سی شرارت۔ شٹ اپ، نبیہ نے بے اختیار ہنستے ہوئے کہا اور ہنستی ہی چلی گئی۔ آداب آنٹی۔ آئمہ کی نظر اچانک سامنے سے آتی ہوئی مسز وقار پر پڑی۔ نبیہ نے بھی بمشکل ہنسی روکتے ہوئے سلام کیا، مگر ہنسی تھی کہ رکنے ہی میں نہ آ رہی تھی۔ جیتی رہو بیٹی، کیسی ہو؟ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ ماشاءاللہ ہماری بیٹی تو آج بے حد پیاری لگ رہی ہے۔ شکریہ آنٹی، نبیہ نے سعادت مندی سے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ امی کہاں ہیں آپ کی بیٹا؟ امی باہر لان میں ہیں، آئیے میں آپ کو وہاں لے چلتی ہوں، نبیہ نے کہا اور آگے بڑھی۔ ارے نہیں بیٹا، تم کیوں تکلیف کر رہی ہو، میں خود ہی چلی جاؤں گی، یہ سامنے ہی تو جانا ہے۔ وہ ہنستی ہوئی باہر چلی گئی۔ نبیہ کہیں آنٹی نے میری باتیں تو نہیں سن لی ہوں گی؟ سمیرہ کو جانے کی شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ ارے نہیں بیوقوف، وہ تو اس وقت یہاں تھی بھی نہیں، نبیہ نے اسے تسلی دی۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، مگر میری آواز بھی کچھ اونچی تھی۔ کچھ تو نہیں، اچھی خاصی اونچی تھی، نبیہ نے چھیڑا۔ کیا واقعی؟ وہ پریشان سی ہو گئی۔ ہاں بالکل پھٹے ہوئے بانس جیسی، نبیہ ہنسی تو وہ بھی مسکرانے لگی، جان گئی تھی کہ وہ مذاق کر رہی ہے۔ اسی پل باہر ایک شور سا اٹھا، ساتھ ہی تیز تیز ڈھولک بجنے کی آواز سی آنے لگی۔ ارے میرا خیال ہے لڑکے والے آ گئے ہیں، چلو تم دونوں جلدی سے باہر جاؤ، میں بوا کے ساتھ پھولوں کے تھال لے کر آتی ہوں، نبیہ نے جلدی سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ ادھر ادھر دیکھا مگر بوا کہیں نظر نہ آئی۔ اوفو، یہ بوا بھی نہ جانے ضرورت کے وقت کہاں غائب ہو جاتی ہیں، نبیہ نے خوف کے مارے سوچا اور سر جھٹک کر کچن کے ساتھ ملک برآمدے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ ارے یہ سارے پھول کہاں چلے گئے؟ اس نے حیرت سے بڑبڑاتے ہوئے خالی میز کو دیکھا۔ 6 بجے ہی تو وہ سارے تھال یہیں پر رکھوا کر گئی تھی، لیکن اب وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ کس سے پوچھے وہ پھولوں کے بارے میں؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اس کی نظر سائڈ پر بوتلوں کے کریٹ اٹھواتے شخص پر پڑی۔ وہ تیر کی طرح اس کی طرف لپکی۔ اے مسٹر، تم نے کسی شخص کو کوئی چیز چرا کر بھاگتے تو نہیں دیکھا؟ اس کی بات کا اس شخص پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ ہنوز بوتلوں سے الجھ رہا تھا۔ سنائی نہیں دیتا کیا؟ میں تم سے کیا پوچھ رہی ہوں؟ وہ جھنجھلائی۔ جی مجھ سے کچھ کہا؟ وہ شخص گھوما۔ ارے یہ تو وہی درپان تھا جس سے اس دن اس کی جھڑپ ہوتے ہوئے رہ گئی تھی۔ یہ اس کا اپنا خیال تھا؟ نہیں جناب، مجھے ہی دیواروں سے باتیں کرنے کا شوق ہے۔ انجان بننے کی ادا پر وہ جھلس کر رہ گئی۔ اچھا تو پھر کیجیے باتیں۔ وہ شانے بے نیازی سے پھر مڑ گیا تو وہ لب بھینچ کر رہ گئی، مگر کیا کرتی؟ یہ وقت الجھنے کا نہ تھا، وہاں وہ لوگ پھولوں کے انتظار میں ہوں گی۔ دیکھیے پلیز، میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ آپ نے کسی چور کو تو دیکھا نہیں؟ نرمی سے پوچھا گیا۔ نہیں، میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اب کی بار اس طرف سے بھی شرافت کا مظاہرہ کیا گیا۔ جناب میں کسی کی نہیں، چور کی بات کر رہی ہوں۔ محترمہ میں بھی یہی عرض کر رہا ہوں کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا، وہ شخص جھنجھلایا۔ کیوں نہیں دیکھا؟ وہ بال کی کھال اتارنے پر آمادہ تھی۔ میں کوئی پولیس والا نہیں ہوں جو ہر ایک کو تاڑتا پھروں۔ اس نے غصے سے بوتل کریٹ میں پٹکی۔ آپ پولیس والے ہو بھی نہیں سکتے، شکل ہی سے چور نظر آتے ہیں۔ کیا کہا؟ لب بھینچ کر کہا گیا۔ جلدی سے بتائیے پھولوں کے تھال کہاں چھپائے ہیں؟ وہ بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی، مجال ہے جو دب جائے۔ اوفو کیا مصیبت ہے؟ وہ جھنجھلا کر پلٹ گیا تو یہ بھی باہر کی جانب چل دی۔ سامنے اسے بوا خالی تھال لیے چلی آ رہی تھی۔ سنو، آئمہ جو کپڑے پریس کرنے میں بری طرح منہمک تھی چونک اٹھی، پلکوں کی جالر اٹھی، سامنے شیراز کھڑا اسے تک رہا تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ میں، نظروں کی تپش نے اسے بوکھلا دیا۔ کیا وہ؟ اس کا چہرہ متبسم تھا۔ میرا خیال ہے مجھے نبیہ بلا رہی ہے۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے اس چڑیل کا نام مت لو، اب یہ حاضر ہو جائے گی، شیراز بولا۔ حاضر ہو جائے گی نہیں، حاضر ہو چکی ہے اور تمہاری تمام کارستانیاں دیکھ رہی ہے، نبیہ نے کھڑکی سے کود کر اندر آتے ہوئے کہا۔ تم کب آئی؟ شیراز بوکھلایا۔ جب تم ان محترمہ کو ابتدائی سبق سنا رہے تھے، نبیہ نے مسکراتے ہوئے آئمہ کی طرف اشارہ کیا۔ شرم تو نہیں آتی تمہیں دوسروں کی باتیں چھپ کر سنتے ہوئے؟ اسے شرمندہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ بالکل درست فرمایا آپ نے محترم شیراز، مجھے واقعی شرم نہیں آتی، اس نے ڈیٹ پن سے دانت نکوسے۔ ڈیئر کزن، اب اگر تم میرا گلا دبانے کا سوچ رہے ہو تو اتنا بتا دوں میری گردن اتنی پتلی نہیں ہے، نبیہ نے چمک کر کہا۔ پلیز یار اب کھسکو یہاں سے، عاجز آ کر کہا گیا۔ ہاں تاکہ آپ پھر وہ کیا کہتے ہیں خلل دماغ کا اسے بکار سکیں۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ کزن، یہ دماغ کا خلل تمہیں ہوا کیسے؟ تمہارے آنے پر، شیراز نے دانت کچکچائے۔ ارے کیوں جھوٹ بول کر گنہگار ہوتے ہو؟ سیدھے سیدھے کیوں نہیں کہتے کہ آئمہ کے آنے پر؟ جب تمہیں معلوم ہے تو پوچھتی کیوں ہو؟ ایسے ہی بس دل چاہتا ہے، باڑ میں جھونک دو ایسے دل کو جو فضول چیزیں چاہتا ہے، شیراز نے منہ بنایا۔ خیال رکھنا میرے دل میں آئمہ بھی رہتی ہے، نبیہ نے شرارت سے خاموش کھڑی آئمہ کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر اس کی بات پر گلال سا پھیل گیا۔ کیا خیال ہے پھینک دوں دل پھر؟
ارے نا نا، ایسا غضب مت کرنا، تمہارا دل تو اب بہت قیمتی ہو گیا ہے۔ شیراز کی زمینی بات پر وہ کھسک کر نبیہ کے پیچھے ہو گئی۔ جیو شیراز، تمہاری بات نے میرا دل خوش کر دیا ہے، اس لیے اب میں بھی ظالم دیوار کا کردار ادا نہیں کر سکتی۔ نبیہ آئمہ کے سامنے سے ہٹ گئی تو شیراز کا چہرہ کھل اٹھا۔ نہیں نبیہ، آئمہ نے کپ کپاتی آواز میں کہا۔ بات سنو، کہاں جا رہی ہو؟ کیوں نہ جائے وہ، آج اگر بھلا کرے گی تو اس کا بھلا ہوگا۔ شیراز مسکرایا۔ کیا مطلب؟ آگے قدم بڑھاتی نبیہ پلٹی۔ مطلب تو اب ایسا نہیں سمجھا سکتا ہے۔ شیراز متبسم تھا۔ سنا ہے آج وہ بھی تشریف فرما ہو رہے ہیں۔ تم سے کس نے کہا؟ نبیہ کا چہرہ نہ چاہنے کے باوجود بھی چمک سا اٹھا۔ باخبر ذرائع سے اطلاع پہنچی ہے اور یوں بھی ہماری پہنچ دور دور تک ہے۔ شیراز نے خواہ مخواہ کالر جھاڑے۔ ہاں، سوائے آئمہ کے دل کے۔ بات پلٹنے کا فن نبیہ کو خوب آتا تھا۔ جانتی تھی وہ مزید پھیل جائے گا اگر بروقت روکا نہ گیا۔ غلط فہمی کزن، مجھے تو لگتا ہے کہ میری رسائی وہاں تک ہو چکی ہے۔ شیراز نے آئمہ کو دیکھتے ہوئے کہا، جس کے لیے اب وہاں رکنا محال تھا، سو وہ نبیہ کو پرے دھکیلتی باہر بھاگ لی۔ کچھ تو شرم کر لیا کرو، جانتے بھی ہو وہ فضول باتیں برداشت نہیں کر سکتی۔ نبیہ نے اسے شرمندہ کرنا چاہا، مگر وہ بھی مہا ڈیٹ قسم کا شخص تھا، اس لیے برابر مسکراتا رہا۔ وہی جلد کر ہنا اپیہ کے کمرے میں چلی آئی۔ آج بارات تھی۔ ہنا اپیہ تیار ہو کر بیوٹی پارلر سے آ چکی تھی۔ وہ تینوں بھی تقریباً کیل کاؤنٹر سے لیس ہو چکی تھیں۔ 6:45 بج رہے تھے۔ بارات نے 7:30 بجے آنا تھا، گویا ابھی پون گھنٹہ پڑا تھا اور اتنی دیر تک بند کر بیٹھنا نبیہ کے لیے محال تھا۔ سو وہ راہداری میں ٹہلنے لگی۔ 1 قدم، 2 قدم، تیسرا قدم ابھی اٹھایا ہی تھا کہ فون کی آواز نے ماحول میں ارتعاش سا پیدا کر دیا۔ اس نے بڑھ کر اسٹینڈ پر پڑے فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، مترنم آواز گونجی۔ کون جی؟ فون تقریباً اس کے ہاتھوں میں لرز کر رہ گیا۔ دوسری طرف احسن تھا۔ جسم میں دوڑتا گرم خون چہرے پر آ گیا۔ لاکھ وہ بولٹ تھی، پر جانے کیوں احسن کے نام پر، اس کے تذکرے پر وہ لجاسی جاتی تھی، شرما جاتی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک مشرقی لڑکی تھی جس کا خمیر ہی شرم و حیا سے اٹھا تھا۔ ہیلو نبیہ۔ دوسری طرف وہ متواتر پکار رہا تھا، بلا رہا تھا۔ جج جی، اس نے تھوک نکلتے ہوئے جواب دیا۔ دیکھو پلیز فون مت رکھنا، التجائیہ لہجے میں کہا گیا۔ سن رہی ہو نا؟ جی۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں۔ کتنے دن ہو گئے تمہارا حسین چہرہ دیکھے۔ سچ کہوں مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے باہر زندگی سے روٹھ گئی ہو۔ دھیما لہجہ۔ اس کا چہرہ لال ہو گیا۔ یہ احسن بھی بس حد کرتے ہیں۔ آگے پیچھے کہاں مجھ سے ملتے تھے جو اب اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تم بھی حیران ہوگی کہ میں تمہیں کہاں ملتا ہوں، تو اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آتے جاتے میں نے بارہا تمہیں دیکھا ہے۔ وہ سامنے رضی کا گھر ہے نا، وہاں سے۔ ہائے اللہ! ریسیور اس کے ہاتھ سے گر سا گیا۔ یہ احسن کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے تو خبر ہی نہ ہوئی کہ وہ مجھے دیکھتے ہیں۔ اب میں کبھی بھی گھر سے باہر نہ نکلوں گی۔ دل میں ارادہ باندھا گیا۔ ہیلو کی پکار پر وہ چونکی۔ ہمت نہ تھی مزید کچھ سننے کی۔ اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا اور پلٹی کہ فون ایک بار پھر پکار اٹھا۔ سبھی شاید مصروف تھے، نہ چاہتے ہوئے اسے خود ہی فون اٹینڈ کرنا پڑا۔ ہیلو، فون کیوں بند کر دیا؟ محترمہ، ہم ہیں کہ آپ کے فراق میں مرے جا رہے ہیں اور آپ ہیں کہ… ارے نہیں، وہ مزید کچھ نہ کہہ پائی۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ آپ یہاں، میرا مطلب ہے یہاں کب؟ یہ وہ کیا کہنے جا رہی تھی؟ اس نے جلدی سے زبان لبوں تلے دبا لی۔ نبیہ، دل تو میرا بھی بہت چاہ رہا تھا کہ شادی میں آؤں، مگر کچھ ایسا کام آن پڑا ہے کہ میں نہیں آ سکتا۔ پلیز تم مائنڈ مت کرنا۔ وہ اس کا نامکمل جملہ سمجھ چکا تھا۔ اچھا۔ ایک نامعلوم سی اداسی اس کے وجود میں سرایت کر گئی۔ اوکے بائے۔ دوسری طرف فون رکھا جا چکا تھا۔ نبیہ نے بے دلی سے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ نبیہہ جلدی باہر آ جاؤ، وہ لوگ آنے ہی والے ہوں گے۔ سمیرہ آئمہ کے ساتھ وہیں چلی آئی۔ ارے یہ اتنی اداس سی کیوں کھڑی ہے؟ کس نے مارا ہے؟ سمیرہ نے کہا۔ نہیں تو، لہجے میں بشاشت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو پھر چہرے پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ 12؟ ارے نہیں بھئی۔ نبیہ نے مصنوعی حیرت سے پلکیں چپکائیں۔ اب کیا ہوگا؟ فکر نہ کرو، ہم ابھی 1 بجا دیتے ہیں۔ سمیرہ کی بات پر وہ مسکرا دی۔ واقعی وہ اداس کیوں تھی؟ اسے اداس ہونا نہیں چاہیے تھا۔ اس نے سر جھٹک کر گویا اداسی بھی جھٹک دی اور ان دونوں کے ساتھ باہر چلی آئی۔ بارات خوب دھوم دھڑکے سے آئی تھی، شور مچاتی، خوشبو اور کہکوں کو اپنے جلوں میں لیے ہر جانب رنگین آنچل لہرا رہے تھے۔ ایجاب و قبول کی رسم کے بعد ہر طرف مبارکباد کا شور اٹھا۔ کھنکتے کہکے فضا میں تہلیل ہو رہے تھے۔ نکاح کے بعد کھانا تناول کیا جانے لگا۔ وہ تینوں بھی میزبانی کے فرائض زنان خانے میں بخوبی نبھا رہی تھیں۔ شغل بھی ساتھ ساتھ جاری تھا۔ یہ لیجئے۔ نبیہ نے زبردستی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے اپنے سامنے کھڑی خاتون کو فرنی کی پلیٹ تھمائی۔ ویسے دل ہی دل میں وہ اس لمحے کو کوس رہی تھی جب وہ اس خاتون سے پوچھ بیٹھی تھی کہ آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں، اور اب یہ حق میزبانی اس سے خاصا مہنگا پڑ رہا تھا۔ خاتون تھی کہ اس کی جان ہی نہ چھوڑ رہی تھی، کبھی یہ چاہیے تو کبھی وہ، اور تو اور خاتون کے منع میاں تو ان سے بھی زیادہ نخریلے تھے۔ اسے تقریباً
گن چکر بنا ڈالا تھا۔ شکریہ بیٹی، وہ تیزی سے پلٹی، مبادا پھر آواز پڑ جائے، مگر ہائے رے قسمت کہ ان معزز خاتون کی آواز پھر سماعت میں رس گھول گئی۔ بیٹا، یہ منے کو ذرا کھلی ہوا تو کھلا لاؤ، اتنے لوگوں میں گھبرا رہا ہے۔ دل نے چاہا کہ صاف صاف کہہ دے، نہیں جی، ہم تو آپ کے منے میاں کے لاڈ نہیں اٹھا سکتے۔ ذرا بھی تو نہ گھبرا رہا تھا، بلکہ الٹا دانت نکال رہا تھا، مگر نہ جی، وہ تو بضد تھی کہ ہوا کھلا لاؤ۔ مرتی کیا نہ کرتی کہ مزداق۔ وہ منے میاں کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گئی، زور سے چٹکی بھری، بس پھر کیا تھا، بھاں بھاں کی آواز کانوں کے پردے پھاڑ گئی۔ منے میاں ہاتھ چھڑا کر بھاگے اور اپنی اماں کی گود میں سما گئے۔ آنٹی ماتی ہیں، آنٹی ماتی ہے کہ ریکارڈر پر سوئی اٹک سی گئی، خوب ہچکیاں بھری۔ آنٹی پتہ نہیں منے کو کیا ہوا جو یوں انگلی چھڑا کر بھاگ گیا، لائیے مجھے دیجیے، میں ذرا اسے ہوا کھلا لاؤں، نبیہ نے بڑے معصوم لہجے میں کہا۔ خاتون اس کی معصومیت کی قائل ہو گئیں۔ منہ اسے دینے لگی، مگر منے میاں نے صاف صاف انکار کر دیا اور وہ پیچھا چھوٹ جانے پر گہرا سانس بھرتی آئمہ اور سمیرہ کی طرف چلی آئی، جو بے حد خوبصورت خاتون سے منہ گفتگو تھیں۔ ہیلو بھئی، کیا ہو رہا ہے؟ نبیہ نے مداخلت کی۔ کچھ نئی باتیں ہو رہی ہیں۔ سمیرہ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ ان سے ملو نبیہ، یہ میری ماموزاد بہن اسماء اپیہ ہے، اور اسماء اپیہ یہ میری شریر سی چچا زاد نبیہ ہے۔ بہت پیاری ہے۔ خوبصورت مسکراہٹ ایک بجلی سی کوندی۔ آپ بھی کم نہیں۔ نبیہ ہنسی تو سب مسکرانے لگیں۔ کیسا رہا قیام تمہارا؟ بے حد خوشگوار، لیکن اب آپ سے مل کر افسوس ہو رہا ہے کہ پہلے ملاقات کیوں نہ ہوئی۔ کہاں ہوتی ہیں آپ؟ اسی شہر میں۔ ارے اچھا، اسی شہر میں رہنے کے باوجود اتنا عرصہ آپ لوگ آپس میں نہیں ملتے؟ ضرور گھریلو مصروفیات ہوں گی۔ کتنے بچے ہیں آپ کے اسماء اپیہ؟ وہ نان اسٹاپ بول رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ اس کی باتوں پر اسماء اپیہ کا چہرہ متغیر ہو گیا تھا۔ میرا خیال ہے محترمہ، بندے کو جو کچھ بھی بولنا چاہیے سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ سخت لہجے میں وہ اس سے مخاطب تھا جو ہونک بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے غصے ہونے کی وجہ سمجھ سے بالاتر تھی۔ ارے دانیال بھائی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، نبیہ تو کسی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ ہاتھ اٹھا کر روکا گیا۔ ان جیسی لڑکیاں شاید نہیں، یقیناً انسانیت کے نام پر دبا ہیں۔ ان جیسی لڑکیوں میں مروت اور ہمدردی نام کو نہیں۔ ہر ایک کی تصدیق کرنا، انہیں سر عام رسوا کرنا ان کا ماڈرنزم ہے۔ وہ شخص تو کچھ سننے پر تیار نہ تھا۔ سمیرہ اور اسماء اپیہ کے روکنے کے باوجود بھی اپنی ہی کہے جا رہا تھا، اور ادھر یہ تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، ذہن مفلوج سا تھا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں گم۔ ہاں، اگر کوئی احساس باقی تھا تو یہ کہ وہ شخص اسے بلندی سے گہرائی کی طرف دھکیل رہا تھا، بنا کسی قصور، بنا کسی غلطی کے۔ پلکوں کی باڑھ سے امڑتے آنسوؤں کو روکتے وہ اپنے کمرے میں بھاگ گئی، دروازے کو اندر سے کھٹکا لگا لیا۔ کب ہنگامے سرد ہوئے، کب حنا اپیہ کی رخصتی ہوئی، سے کچھ خبر نہ تھی۔ وہ تو اپنی تصدیق پر رو رہی تھی۔ کب سنی تھی اس نے ایسی باتیں، اتنی کڑوی کسیلی، کروٹیں بدلتے بدلتے ساری رات گزار دی۔ صبح کی سفیدی نمودار ہوئی تو وہ کمرہ کھول کر اوپر چھت پر چلی آئی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی معطر ہوا نے ذہن کو فریش سا کر دیا۔ رات کی تلخی مٹ سی گئی، لیکن سوچیں کسی آسیب کی طرح ذہن سے چمٹ سی گئی تھیں۔ اس جیسی لڑکیاں شاید نہیں، یقیناً انسانیت کے نام پر دبا ہیں۔ اس جیسی لڑکیوں میں مروت نام کو نہیں۔ اس جیسی لڑکیاں، اس جیسی لڑکیاں۔ اوف! اس نے بے اختیار سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ کیا تھا ان جملوں میں جو وہ یوں تڑپ رہی تھی؟ کاش وہ بھی اس وقت بدلہ چکا ڈالتی تو اب یوں تڑپ کر مزہ نہ چکھ رہی ہوتی۔ غصے سے مٹھیاں کھولتے بند کرتے اس کی نظر سامنے والے گھر پر جا ٹکی۔ یہ کیا؟ ہاں وہی تو تھا، نظروں کے فریم میں فٹ، جس نے کل اسے خوب ذلیل کیا تھا۔ کیا قصور تھا اس کا؟ ناگواری کی شدید لپیٹوں سے اس کا وجود جھلسنے لگا۔ وہ غصے سے لہرا کر اٹھی اور منڈیر کے پاس جا کر رک گئی۔ مسٹر! نبیہ اس بدتمیز کے متوجہ نہ ہونے پر بھنا گئی۔ کتنی بار پکارنے پر بھی وہ شخص متوجہ نہ ہوا تو نبیہ کا ضبط جواب دینے لگا۔ دانت کچکچاتے ہوئے اس نے چھت پر نظریں دوڑائیں تو چھت کے عین وسط میں پڑا ہوا چھوٹا سا پتھر نگاہوں کی گرفت میں آ گیا۔ نبیہ نے مسکراتے ہوئے شخص کو دیکھا جو مسلسل اس کی طرف پشت کیے کھڑا تھا، اور جھک کر پتھر اٹھا لیا۔ 1 2 3 نبیہ نے پرفیکٹ نشانہ لیا تھا۔ پتھر دانیال کی دائیں شانے کی مزاج پرسی کر گیا تھا، جبھی تو اس کے پتھرائے ہوئے وجود میں حرکت پیدا ہو گئی، اور چند ہی لمحوں میں اس شخص کا تمتماتا ہوا چہرہ نبیہ کے مقابل تھا۔ بدتمیز اجڑ لڑکی، یہ کیا جاہلانہ حرکت ہے؟ اگر یہ پتھر آنکھ میں لگ جاتا تو؟ کیوں جی، آپ کی آنکھیں کیا پھسل کر شانوں پر آ ٹکی ہیں؟ نبیہ کی ہنسی پر اس کی آنکھیں شعلہ بار ہو گئیں۔ دانیال کو غصے میں دیکھ کر اسے لگا کہ اس نے اپنی بدتمیزی کا بدلہ لے لیا۔ تم ایک بس تعریف کرنے کی چندہ ضرورت نہیں، میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ میں بے حد خوبصورت ہوں۔ وہ دانیال کی بات کاٹ کر اترائی۔ دانیال نے تلخی سے اسے دیکھا۔ زیادہ جلنا کڑنا صحت کے لیے مضر ہوتا ہے، ویسے بھی آپ کا رنگ تو بہت کالا ہے۔ اس نے نہایت ڈٹھائی سے دانیال کے کھلتے ہوئے گندمی رنگت کو سیاہ بنا ڈالا۔ کیا؟ ارے چلائیے نہیں، آپ اس طرح چلا کر سچ چھپا نہیں سکتے۔ وہ خوب بدلہ لے رہی تھی۔ مسٹر دانیال، سچ تو یہ ہے کہ آپ میں اور اس میں فرق نہیں۔ نبیہ نے دور بیٹھے کوے کی طرف اشارہ کیا۔ بلکہ شاید میں مسٹر کوے کی شان میں کچھ گستاخی کر گئی ہوں۔ دیکھیے، وہ بھی ناراض ہو کر اٹھ گیا۔ شٹ اپ، تم حد سے زیادہ بڑھ رہی ہو۔
ارے حیرت ہے، آپ جیسے لوگ بھی حدود کو مانتے ہیں، آپ جیسے لوگ تو وہ بنا کر پلٹ گیا اور یوں اس کی تقریر ادھوری رہ گئی۔ نبیہ، مجھے افسوس ہے، رات جو کچھ بھی ہوا غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا، سمیرہ نے زبردستی سے اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے کہا۔ آئمہ بھی پاس ہی بیٹھی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ ناراضگی سے بولی۔ مطلب یہ کہ دانیال بھائی کا غصہ بجا تھا۔ اچھا، تو تم یہی چاہتی تھی کہ وہ تمہارے دانیال بھائی میری بے عزتی کرتے رہیں؟ اچھی تایازاد ہو میری۔ وہ منہ پھلا کر بولی۔ ارے نہیں بابا، پہلے میری بات تو سن لو۔ کیا بات ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ کل جو تم بکواس اسما اپیہ سے کر رہی تھی وہ تمہیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جانتی ہو ان کی تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی اور تم بچوں کا تذکرہ لے بیٹھی۔ کیا تمہارا مطلب ہے؟ مگر یار وہ تو کافی عمر کی نہیں، میرا مطلب ہے۔ نبیہ چپ سی ہو گئی۔ ہاں نبیہ، تم ٹھیک سمجھتی ہو، وہ تو حیدر بھائی سے بھی بڑی ہیں، تو پھر ان کی شادی؟ وہ تو خاصی خوبصورت بھی ہیں۔ ہاں بے حد پیاری، یقین مانو بہت سارے لوگ ان کے رشتے کے مطمئن تھے مگر ہماری مومانی جی ہی نہ مانی، سمیرہ نے افسردگی سے کہا۔ مگر کیوں؟ نبیہ نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ آئمہ البتہ چپ کھڑی تھی، شاید رات سمیرہ سے ساری حقیقت بتا چکی تھی۔ وہ اس لیے نبیہ کہ مومانی نہیں چاہتی کہ وہ نانی یا دادی بنے، وہ دراصل خود کو بزرگ کہلوانا نہیں چاہتی۔ تم جانتی ہو دانیال بھائی اسما اپیہ اور نورین باجی کے لیے بڑے حساس ہیں، ان کی دل آزاری برداشت نہیں کر سکتے، تو پھر وہ ان کے لیے اسٹینڈ کیوں نہیں لیتے، خود ہی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ نبیہ نے دکھی لہجے میں کہا۔ کیا کوئی ماں اتنی خود غرض بھی ہو سکتی تھی؟ ماں اور ممتا تو دو ایسے الفاظ تھے جو سراپے محبت تھے، ہر غرض سے بے نیاز۔ ماں تو ایسی عظیم ہستی ہوتی ہے جو اولاد کے غموں کو پور پور چن لیتی ہے، اولاد کی خاطر دکھوں کا سمندر عبور کر لیتی ہے۔ پھر یہ ایک ایسی ماں تھی جو اپنی اولاد کی خوشیوں سے یکسر لاپرواہ تھی۔ نبیہ کا دل تڑپ اٹھا، بے حد کوشش کی مگر اسما اپیہ اور نورین باجی اپنی امی کی مرضی کے خلاف کچھ کرنا نہیں چاہتی۔ یا اللہ، اتنی سعادت مند اولاد اور یہ انعام! اس کا حساس دل دکھ گیا۔ یقین کرو لالا جی اور امی نے کتنی بار مومانی کو سمجھایا مگر وہ کسی کی سنتی ہی نہیں، اور تو اور ماموں جان بھی مومانی کے سامنے دم نہیں مارتے۔ اسی موضوع پر ان دونوں گھرانوں میں چپکلش چل رہی تھی۔ یہ تو ہنا اپیہ کی شادی تھی تو یہ لوگ ہمارے گھر چلے آئے، ورنہ نہ ہم وہاں جاتے تھے اور نہ ہی وہ آتے تھے۔ سمیرہ نے ٹھنڈی سانس بھری۔ پھر تو میں خواہ مخواہ دانیال سے الجھی۔ نبیہ کو گزشتہ رویے پر افسوس ہوا۔ تمہارا مطلب ہے تم؟ مائی گاڈ! وہ دونوں اس کی نئی تازی اطلاع پر چونکی۔ مگر وہ تمہیں مل کہاں گئے؟ آئمہ نے سوال کیا۔ اوپر چھت پر، اور پھر اس نے اپنا کارنامہ ان دونوں کے گوش گزار کر دیا۔ اوہ اسٹوپڈ! دانیال بھائی بھی کیا سوچتے ہوں گے کہ میری چچا زاد کتنی جنگلی ہے۔ سمیرہ کو غصہ آیا، تاہو تو آئمہ کو بھی خوب چڑھا، مگر وہ نبیہ کے خلاف کچھ کہنے کا تصور بھی نہ کر سکتی تھی۔ ارے واہ، میں کیوں جنگلی ہونے لگی؟ وہ خود ہی افریقہ کے جنگلوں کے وحشی ہوں گے۔ نبیہ نے لفظ جنگلی پر احتجاج کیا اور منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ سو سوری کزن، لیکن میں بھی کیا کروں، مجھے تم دونوں ہی عزیز ہو۔ سمیرہ کے جملے پر وہ کھل اٹھی مگر دانیال کے عزیز کہنے پر جل سی گئی۔ ایسے کیا سرخاب کے پر ٹنگے ہیں ان کے سر پر؟ محترمہ، دیکھنے والی نظر چاہیے جو اب تمہارے پاس نہیں رہی۔ کیوں نہیں رہی؟ وہ چلائی۔ وہ اس لیے ڈیئر کہ اب تمہاری نظروں میں احسن بھائی کے سوا کون جچ سکتا ہے؟ آئمہ سمیرہ کے بولنے سے پہلے بول اٹھی۔ ارے واہ، بچی تو عقل مند ہو گئی ہے۔ نبیہ ہنسی لیکن دوسرے ہی لمحے سنجیدہ سی ہو گئی۔ نگاہوں کے سامنے اسما اپیہ کا خوبصورت سراپا گھوم گیا۔ کیا ہوا؟ یہ ایک دم تمہاری ہنسی کو بریک کیوں لگ گئے؟ آئمہ چونکی۔ سمیرہ، بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تم رخصتی جلدی کروا لو گی۔ سمیرہ نے جٹ لقمہ دیا۔ 100% درست کہا تم نے، لیکن اپنی نہیں اسما اپیہ کی۔ وٹ؟ سمیرہ چلائی۔ جانتی بھی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ محترمہ، یہ انہونی ہے۔ لالا جی مومانی کو قائل نہ کر سکے تو تم کیا کرو گی؟ محترمہ، لالا جی اور میرے طریقہ کار میں بہت فرق ہوگا۔ منہ کی کھاؤ گی؟ پرواہ نہیں، سب مذاق اڑائیں گے، سمیرہ نے ڈرایا۔ کوئی حرج نہیں، اسی بہانے میں بھی دیکھ لوں گی کہ مذاق کس طرح اڑتا ہے۔ وہ کسی طرح قابو میں نہ آ رہی تھی، جانے کیا تھا اس کے دماغ میں۔ کرو گی کیا؟ تنگ آ کر اس نے پوچھا۔ ویسے دل ہی دل میں دعا گو تھی کہ جو نبیہ کہہ رہی ہے کاش سچ ہو جائے۔ دیکھ لینا، گویا کچھ بتاؤ گی نہیں؟ نہ ترنگ میں آ کر سر ہلایا۔ خوب تنگ کر رہی تھی ان دونوں کو، جانتی تھی دل ہی دل میں کتنی خود بندگی ہوگی۔ دفع ہو جاؤ، ناراضگی ظاہر کرنے کے سوا اب کوئی چارہ بھی تو نہ تھا۔ ارے میری بہنوں، ناراض کیوں ہوتی ہو؟ چلو بتا ہی دیتی ہوں۔ کیا یاد کرو گی کہ اس رئیس سے پالا پڑا تھا؟ اس نے ہتھیار ڈال دیے اور پھر وہ تینوں سر جوڑ کر بیٹھ گئیں۔ فضا میں دھیمی دھیمی سرگوشیاں رقص گنا تھیں۔ چلو نا، جلدی بھی کرو، نبیہ بالوں میں برش پھیرتی ہوئی آئمہ سے بولی۔ ٹھیک لگ رہی ہوں محترمہ، ہم وہاں آپ کو پر دکھاوے کے لیے نہیں لے کر جا رہے، تمہاری قسمت تو شاید یہیں پھوٹے گی۔ اوف، یہ نبیہ بھی حد کرتی ہے بعض اوقات۔ وہ شرم سے سرخ پڑ گئی لیکن دوسرے لمحے جلدی سے برش ڈریسنگ ٹیبل پر پٹک کر اس کے پیچھے ہو لی کیونکہ وہ مانند صبا کمرے سے جا چکی تھی۔ ارے یار، کہیں مومانی جان بے عزتی ہی نہ کر دیں۔ دیکھا نہیں تھا تم نے ولیمے اور بارات پر ان کا رویہ؟ ایسے پوز کر رہی تھیں جیسے انہوں نے یہ فنکشن اٹینڈ کر کے ہم لوگوں پر احسان عظیم کیا ہو۔ سمیرہ نے وائدی ہاؤس کے سامنے رکتے ہوئے کہا۔
نہیں کرتی بابا، وہ بے عزتی، تم چلو تو کیا مجھ پر بھروسہ نہیں؟ نبیہ نے خفگی سے اسے دیکھا تو وہ چپ ہو گئی، جانتی تھی کہ اس کا ذہن بڑا ہی زرخیز ہے۔ وہ دیکھو، وہ ادھر لان ہی میں بیٹھی ہیں۔ سمیرہ جٹ نبیہ کے پیچھے ہو گئی۔ کمون سمیرہ، وہ اس سے بیک اپ کرتی سنتے کے باہر عبور کر گئی۔ آداب آنٹی۔ آداب۔ انہوں نے حیرت سے اپنے مد مقابل کھڑی ہوئی ہستی کو دیکھا جو ان کے لیے یکسر اجنبی تھی۔ ہاں سراپا تھوڑا بہت جانا پہچانا لگ رہا تھا، مگر کہاں دیکھا تھا کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ آنٹی، آپ نے شاید مجھے پہچانا نہ ہو، میں سمیرہ کی چچا زاد ہوں، اس نے آرام سے کرسی سنبھالتے ہوئے کہا، حالانکہ خفگی اور ناراضگی کا بھرپور اظہار ان کے چہرے سے بخوبی ہو رہا تھا، مگر وہ نظر انداز کر گئی۔ ایکچولی آنٹی، مجھے آپ سے ملنے کا بڑا اشتیاق تھا۔ دنیا جہاں کا جذبہ شوق دیدار اس کے چہرے سے ہویدا تھا۔ ان کے کان کھڑے ہو گئے مگر منہ سے کچھ نہ بولی۔ پتہ ہے آنٹی کیوں؟ سرگوشی بھرے لہجے پر ان کی تمام حسیات کانوں میں سمٹ آئیں۔ جب میں نے پہلی بار ہنا پریا کی بارات میں آپ کو دیکھا تو دنگ رہ گئی کہ کیا اتنی گریسفل اور خوبصورت خواتین بھی ہوتی ہیں۔ کنکیوں سے وہ متواتر مومانی جان کا جائزہ لے رہی تھی، جن کے چہرے پر مسرت و خوشی کا آبشار سا بہنے لگا تھا، گویا وہ سہی جا رہی تھی۔ دل ہی دل میں خود کو شاباش دی۔ آپ نے اس رات فیروزی کلر کی ساڑی پہن رکھی تھی، یوں محسوس ہوتا تھا کہ تمام رونق آپ کے وجود سے ہے۔ تمام معلومات وہ پہلے ہی لے چکی تھی، حالانکہ بارات والے دن تو اس نے شاید غور ہی نہ کیا تھا کہ انہوں نے فیروزی رنگ کی ساڑی پہنی ہوئی تھی، لیکن اب اس کے لہجے سے لگ رہا تھا گویا وہ تمام وقت انہیں ہی دیکھتی رہی ہو۔ آنٹی، آپ اتنی گریسفل کیوں ہیں، اتنی دلکش؟ او نوٹی گرل، شرارتی لڑکی۔ وہ پوری طرح سے شیشے میں اتر چکی تھی، خوب ہنس رہی تھی، اس کی باتیں انجوائے کر رہی تھی۔ آئمہ اور سمیرہ بھی وہیں چلی آئیں۔ بتائیے نا آنٹی، میں کیا کہہ سکتی ہوں، یہ تو بنانے والے کا کمال ہے۔ لہجہ تفاخرانہ تھا۔ ہاں آنٹی، آپ بے حد لکی ہیں، مجھے تو یوں لگتا ہے کہ میں آپ کی عمر تک پہنچ کر تو فٹ بال ہو جاؤں گی، اور یہ سمیرہ اور آئمہ ڈھائی من کی دھوبنے۔ اوہ، وہ اس کی باتوں پر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی، بار بار رومال سے آنکھیں خشک کر رہی تھی، جبکہ وہ دونوں اسے خونخوار نظروں سے گور رہی تھیں، جس نے مفت میں ہی انہیں ڈھائی من کی دھوبنے بنا ڈالا تھا۔ آنٹی، میں جب تک یہاں ہوں کیا آپ سے ملنے آ سکتی ہوں؟ آجزانہ لہجے میں استدعا کی گئی۔ ضرور بیٹا ضرور، کیوں نہیں؟ نہایت فراخ دلی سے اجازت دے دی گئی۔ اوکے آنٹی، خدا حافظ۔ وہ تینوں ہنستی مسکراتی اپنی پہلی کامیابی پر شاداں و فرحاں چلی آئیں۔ ترکیب تو تمہاری بڑی زبردست ہے، مگر ایک عدد خوبصورت سا بچہ کہاں سے لاؤ گی؟ آئمہ نے نبیہ کی پھڑکتی ہوئی ترکیب پر سر دھنتے ہوئے کہا۔ یہ ترکیب اس وقت اس کے ذہن کی وادیوں میں جگمگائی جب سمیرہ نے اسے یہ بتایا کہ خوبصورت بچے مومانی جان کی کمزوری ہیں۔ بس اسی وقت سے وہ ان کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھانے کا سوچ رہی تھی، اور اب اس نے ان دونوں کو بھی اپنا آئیڈیا بتایا۔ واقعی ہمارے گھر میں تو کوئی اتنا چھوٹا نہیں کہ تم اسے مومانی جان کے حضور پیش کر سکو۔ سمیرہ نے بھی آئمہ کی تائید کی تو وہ سنجیدہ ہو گئی۔ واقعی اس نے اس پوائنٹ پر تو سوچا ہی نہ تھا، لیکن وہ اتنا خوبصورت اور اچھوتا آئیڈیا ڈراپ بھی تو نہ کر سکتی تھی، تو پھر کیا کیا جائے؟ انگلیوں سے کنپٹی کو دباتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی، بے قراری سے ادھر ادھر ٹہلنے لگی کہ دفعتاً نگاہ اس گھر کے گیٹ کے سامنے بصورت بے حد خوبصورت گول مٹول بچے پر پڑی۔ واؤ! دائرے کی صورت میں اس کے ہونٹ سکڑ گئے اور وہ دوڑتی ہوئی نیچے بھاگی۔ ارے رکو تو! کا نعرہ لگاتی وہ دونوں بھی اس کے پیچھے تھی۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی گیٹ کراس کر گئی۔ بچہ ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ اس نے درزدیدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، کوئی متنفس دکھائی نہ دیا تو لپک کر بچے کو گود میں بھر لیا۔ ارے یہ کیا کر رہی ہو، پولیس کیس بن جائے گا، پتہ بھی ہے اغوا کی سزا کتنی ہوتی ہے؟ آئمہ چیخی۔ مگر ہم اسے اغوا تو نہیں کر رہے، نبیہ نے بچے کو چمکارتے ہوئے کہا۔ تو اور کیا کر رہی ہو؟ یوں بغیر کسی سے پوچھے کسی کا بچہ اٹھا لینا اغوا نہیں تو اور کیا ہوتا ہے؟ آئمہ نے اغوا پر زور دیتے ہوئے کہا۔ کس سے پوچھوں؟ بولو کون ہے یہاں؟ اس نے منہ بنایا۔ ویسے بچہ ہے بہت خوبصورت، مجھے تو لگتا ہے آنٹی اب کی بار تو ضرور موم ہو جائیں گی۔ وہ بچے کو لے کر مڑی۔ آئمہ اور سمیرہ بھی چاروں ناچار اس کے پیچھے ہو لیں۔ یہ کیا غنڈہ گردی ہے محترمہ؟ بھاری مردانہ آواز پر وہ بت سی بن گئی۔ یہ آپ سونو کو کہاں لیے جا رہی ہیں؟ ہم کہیں بھی تو نہیں، سمیرہ جلدی سے بولی۔ خوب جھوٹ بولنے میں بھی ماسٹر ہیں آپ لوگ، استہزائیہ لہجے میں کہا گیا۔ محترم ہم لوگ جھوٹ نہیں بولتے۔ نبیہ دو قدم اٹھا کر آگے بڑھ گئی۔ تو پھر یہ سونو آپ کی گود میں کیسے؟ وہ ایسے محترم ہم لوگ بڑے نرم دل کے ہیں، اب اگر ایک بچہ رو رو کر ہلکان ہو رہا ہو تو کیا اسے بہلا بھی نہیں سکتے؟ وہ ڈٹھائی سے بولی۔ جی ہاں، ایسے کئی کیس میں نے اخبارات میں پڑھے ہیں جس میں اپ ٹو ڈیٹ لڑکیاں بچوں کو بہلانے کے بہانے انہیں پار کر لیتی ہیں۔ واہ جناب، یہاں تو الٹی آنتے ہی گلے پڑ رہی ہیں۔ ایک تو ہم نے آپ کے سونو کو چپ کروایا، اوپر سے آپ احسان ماننے کے بجائے الزام تراشی کر رہے ہیں۔ نبیہ بھی دبنے والی نہ تھی۔ شرم تو آپ کو آنی چاہیے جو اتنے چھوٹے اور معصوم بچے کو سڑک پر اکیلا چھوڑ چھاڑ کر غائب تھے۔ ہمارے بجائے کوئی اور ادھر آ گیا ہوتا تو پتہ چل جاتا۔ اچھا جناب، معافی چاہتا ہوں، آپ سونو کو میرے حوالے کیجیے۔ وہ شخص اس کی بک بک سے عاجز آ کر بولا۔ جی نہیں،
ہم اسے آپ کو نہیں دے سکتے۔ اس نے بڑے مزے سے انکار کر دیا۔ کیا مطلب؟ وہ شخص اس کی ہردرمی پر پہنچا سا رہ گیا۔ اب میں آپ کو نہیں کا کیا مطلب سمجھاؤں؟ اتنے معصوم تو نہیں لگتے شکل سے، نبیہ نے چمک کر کہا۔ ادھر وہ دونوں بےحد گھبرا رہی تھی کہ اگر اس شخص نے ایک آدھ ہاتھ جڑ دیا تو کیا ہوگا۔ اس نبیہ کو تو لگتا ہے کسی بات کا کوئی ڈر نہیں۔ محترمہ، میں شرافت سے آپ سے آخری بار کہہ رہا ہوں کہ میرا سونو مجھے دے دیجیے۔ اب کی بار غصے سے کہا گیا۔ جی نہیں، آپ کا سونو ہمیں بہت اچھا لگا ہے، اس لیے یہ آج ہمارے پاس ہی رہے گا۔ ہاں البتہ شام کو یہ آپ کو مل جائے گا۔ آپ اس سامنے والے گھر میں رہتے ہیں نا؟ نبیہ نے ایک گھر کی جانب اشارہ کیا جس کا گیٹ کھلا تھا۔ موصوف شاید ادھر اسے برآمد ہوئے تھے، یہ اس کی سوچ تھی۔ جی ہاں، مگر وہ ہکلایا۔ عجیب سرپری لڑکی تھی۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، ہم لوگ خود ہی شام کو اسے واپس کر جائیں گے۔ ویسے آپ گھبرائیے کہ نہیں، ہم لوگ بےحد شریف ہیں۔ دل تو اس کا چاہا کہ کہہ دے ہاں شرافت کا مظاہرہ تو میں دیکھ ہی رہا ہوں کس طرح زبردستی ان کے سونو پر حق جتلا رہی تھی، لیکن خاموشی کوئی بہتر سمجھا اور وہ اسے اس کی رضا سمجھتے ہوئے گیٹ پار کر گئی۔ آداب آنٹی، وہ گود میں سونو کو لیے واحدی ہاؤس چلی آئی۔ آئمہ اور سمیرہ نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا بطور احتجاج۔ انہیں نبیہ کا اس شخص کے ساتھ رویہ ایک آنکھ نہ بایا تھا۔ وہ دونوں اسے شرمندہ کرتی رہی، لیکن اس پر مطلق اثر نہ تھا۔ الٹا دانت نکال نکال کر ان دونوں کے ضبط کا امتحان لیتی رہی اور نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اس کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا۔ سو وہ اکیلی سونو کے لیے ادھر چلی آئی۔ جیتی رہو، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں آنٹی۔ نبیہ نے کمال چالاکی سے سونو کا منہ ان کی طرف کر دیا۔ بچہ ازحد بولا اور معصوم تھا۔ آنکھوں میں تو اپنی چمک تھی کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ کسی نے ہیرے کوٹ کوٹ کر بھر دیے ہوں۔ فسوق خیز نگاہوں کا اثر خاطر خواہ ہوگا، یہ اس کا خیال تھا۔ یہ کون ہے نبیہ؟ انہوں نے حسب توقع پوچھا۔ یہ آنٹی میرے بھائی کا بیٹا ہے، مہارت سے جھوٹ بولا گیا۔ ماشاء اللہ، بڑا خوبصورت ہے۔ انہوں نے جھک کر سونو کی پیشانی چوم لی۔ سونو بھی بڑا استاد تھا، یا شاید وہ بھی نبیہ کی کامیابی کا متمنی تھا۔ جٹ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ان کا آنچل تھام لیا۔ ارے چھوڑو، مگر اس نے چھوڑ کر ہی نہ دیا۔ ڈانٹا بھی مگر کوئی اثر نہ تھا۔ کوئی بات نہیں، بچہ ہی تو ہے۔ لہجے میں ممتا کا لوچ آ گیا۔ ادھر وہ حیران تھی، کیا کوئی عورت بیک وقت دو روپ دھار سکتی ہے؟ دوسروں کے بچوں کے لیے ممتا ہی ممتا اور اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اتنا تضاد، اتنا فرق۔ بہرحال جو بھی تھا، وہ ضرور ان خاتون کے دل میں ان کے اپنے بچوں کے لیے بھی ممتا جگائے گی۔ اس نے تہیہ کیا۔ لاؤ اسے مجھے ہی دے دو۔ انہوں نے اسے اپنی گود میں بھر لیا۔ بڑا ہی استاد ہے، ضرور میرا جانشین ہوگا۔ نبیہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوئی۔ بہت پیارا، تمہیں پتہ ہے نبیہ، مجھے بچے بڑا اپیل کرتے ہیں۔ وہ اسے ہوا میں اچھال رہی تھی، گد گدا رہی تھی۔ ہائے، سوائے اپنے بچوں کے، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ کچھ کہا تم نے؟ وہ چونکی۔ ہاں آنٹی، میں کہہ رہی تھی اتنے دن ہو گئے مجھے آپ کے یہاں آتے ہوئے، میں نے آپ کے بچوں کو نہیں دیکھا۔ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے 3 بچے ہیں، اسما، نورین اور دانیال۔ وہ اس کی بے خبری پر مسکرائیں۔ کس اسکول میں پڑھتے ہیں؟ انجان پن کی ادا خوب تھی۔ ارے اسکول، وہ بے اختیار ہنسنے لگی۔ اوہ نو مائی ڈیئر، اسما نے گریجویشن، نورین نے ایم اے اور دانی نے ایم بی اے کیا ہوا ہے۔ میرے بچے اتنے چھوٹے نہیں ہیں جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ اچھا، میں نے تو کبھی کسی کو ادھر نہیں دیکھا۔ اوہ اچھا۔ وہ تھوڑے توقف کے بعد گویا خود ہی کسی نتیجے پر پہنچ گئی تھی۔ ضرور ان کی شادیاں ہو گئی ہوں گی، ہے نا آنٹی؟ پھر تو آپ کے بھی چھوٹے چھوٹے نواسے نواسیاں ہوں گے۔ جب سب یہاں اکٹھے ہوتے ہوں گے تو کتنا مزہ آتا ہوگا، کیوں آنٹی؟ وہ کنکھیوں سے ان کے رنگ بدلتے چہرے کو تک رہی تھی۔ تیر گویا نشانے پر لگا تھا۔ ارے نہیں نبیہ، ابھی تو میرے بچوں کی شادیاں بھی نہیں ہوئیں، دھیرے سے کہا گیا۔ کیا واقعی؟ اوف آنٹی، پھر تو ایسے انمول تحفے سے آپ محروم ہوئی۔ نبیہ نے جٹ سونو کو ان کی گود سے چپٹ لیا اور چٹاک چٹاک اسے پیار کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں تیرتی نمی کی ہلکی سی تہ کو دیکھ کر اسے افسوس تو ہوا، مگر ابھی اسے بہت کچھ کہنا تھا، آج یا پھر کل، تاکہ وہ اپنی فضول ضد چھوڑ دیں۔ اچھا آنٹی، پھر میں چلتی ہوں۔ اتنی جلدی؟ ابھی کچھ دیر تو بیٹھو، سونو کا خوبصورت چہرہ نگاہوں کے سامنے رہے۔ آنٹی میں ضرور رکتی، مگر اس کی ماما اس کے لیے بے چین ہوں گی۔ اس کی تو سونو میں جان ہے، ذرا ادھر ادھر ہو جائے تو وہ رو رو کر ہلکان ہو جاتی ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا آنٹی، آپ تو خود ماں ہیں۔ لفظ ماں پر خوب زور دیا گیا۔ ہاں ہاں، لے جاؤ، ماں تو بچوں کی ذرا برابر بھی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی۔ لہجہ شکستہ سا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے آنٹی، یہی سب کچھ تو ماں کا وجود خوبصورت بناتا ہے۔ ظاہری خوبصورتی تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، کیوں آنٹی؟ وہ تاک تاک کر نشانے لگا رہی تھی۔ ہاں یہی حقیقت ہے، خوبصورت حقیقت، کھوئے کھوئے لہجے میں کہا گیا۔ تو ادھر یہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور گھر چلی آئی۔ ابھی ابھی ہنا اپیا کے سسرال والے مکلاوا لے کر گئے تھے۔ ڈائننگ ٹیبل اگر برتنوں سے اٹی پڑی تھی تو ڈرائنگ روم بھی خاصی افراتفری کا شکار تھا۔ کشن بکھرے ہوئے تھے، ایش ٹرے اوندھی پڑی تھی۔ وہ تینوں پھرتی کے سارے ریکارڈ توڑتی چیزیں سمیٹ رہی تھی، الٹی پلٹی چیزوں کو واپس ان کے اصل ٹھکانوں پر پہنچا رہی تھی۔ آدھ گھنٹے بعد ہی ہر چیز کرینے اور سلیقے سے سجی تھی۔
ہاں بتاؤ، اب تمہاری آئندہ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ سمیرہ نے اشتیاق سے پوچھا۔ حالانکہ کل کے رویے پر وہ دونوں نبیہ سے ناراض تھیں، مگر جب واپس آ کر اس نے اپنی کامیابی کا قصہ نمک مرچ بلکہ 12 مسالے لگا کر سنایا تو ان دونوں کی ناراضگی ختم ہو گئی، اور اب وہ اس سے جلد از جلد کچھ کرنے پر اکسا رہی تھی۔ اب کچھ سوچا تو نہیں، لیکن خیر اب سوچ لیتے ہیں۔ وہ سوچ کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئی۔ ٹرن این اسی لمحے بیل کی آواز گونج اٹھی، جس نے خاموش ماحول میں ارتعاش پیدا کر دیا تھا۔ اوف کون آ گیا اس وقت؟ سمیرہ بڑبڑاتی ہوئی باہر چلی گئی۔ وہ دونوں خاموش تھیں، سوچوں میں گم کہ اب کیا کیا جائے کہ آنٹی بالکل پگھل جائیں، لیکن کچھ بن نہ پڑ رہا تھا۔ نبیہ کو اپنی کھوپڑی کے چارج نہ ہونے پر سخت غصہ بھی آ رہا تھا، لیکن کیا کرتی، کچھ بن کر ہی نہ دے رہا تھا۔ کچھ سوجا؟ سمیرہ نے واپس آ کر اشتیاق سے پوچھا۔ ابھی تک تو کچھ نہیں، تم بتاؤ گیٹ پر کون ہے؟ نبیہ نے طویل سانس لی۔ شرفو تھا، ہمارے اور ماموں کے گھر پر سیزن کے پودے دے جاتا ہے، اب بھی وہی دینے آیا تھا، سمیرہ نے تفصیلی جواب دیا۔ شرفو، اس نے کہا۔ ہاں کیوں، کیا ہوا؟ اس کی امی زندہ ہیں؟ ہاں بالکل، یہی ہمارے محلے میں برتن مانجتی ہے۔ کیوں؟ سمیرہ چونکی۔ بس پھر تو کام بن گیا، نبیہ نے چٹکی بجائی۔ تم صرف یہ بتاؤ، یہ شرفو شادی شدہ تو نہیں؟ نہیں شادی شدہ تو نہیں ہے، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے؟ سمیرہ نے منہ بنایا۔ بہت کچھ ہوتا ہے، یہی تو تمہیں سمجھ نہیں۔ نبیہ مسکرائی۔ تو تم ہی بتلا دو، کچھ بھی ہمیں پتہ چلے۔ آئمہ بولی۔ چل جائے گا پتہ، ابھی صبح تو ہونے دو۔ صبح ہونے میں تو بہت دیر ہے، ابھی بتاؤ، سمیرہ بےتابی سے بولی۔ اب تو جو کچھ بھی ہوگا صبح ہی ہوگا، چلو اپنا اپنا بستر سنبھالو، زیادہ بزرگ بننے کی ضرورت نہیں۔ آئمہ چڑ گئی تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ صبح وہ دیر تک پڑی سوتی رہی، یہ رات دیر تک جاگنے کا کمال تھا۔ سورج کی کرنیں جگر جگر کر رہی تھی، اس کا بستر عین کھڑکی کے سامنے تھا اور یوں وہ کرنوں کی زد میں تھی۔ اوف کوئی ٹھیک سے سونے بھی نہیں دیتا۔ اب کیا سمیرہ کی ڈیوٹی آپ نے سنبھال لی ہے؟ وہ سورج سے مخاطب تھی، لیکن اس پر کوئی اثر نہ تھا، برابر مسکرا کر روشنیاں بکھیر رہا تھا۔ وہ تکیہ بستر پر پٹکتی اٹھ کھڑی ہوئی، دروازہ دھڑ سے کھلا، آئمہ بوکھلائی اندر داخل ہوئی۔ وہ نبیہہ، وہ ہانپ رہی تھی۔ کیا ہو گیا؟ کیا محلے کا کتا پیچھے لگ گیا ہے؟ اس نے منہ بنایا۔ ارے وہ سونو کے والد محترم شاید لالا جی سے شکایت لگانے آ گئے ہیں، اور تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ اگر ایک بار بھی لالا جی کے کانوں میں ہماری ایسی ویسی حرکتوں کی بھنک بھی پڑ گئی تو ہمارا تمہارا بوریا بستر ابھی گول ہو جائے گا۔ وہ نان اسٹاپ بولے گئی۔ اچھا ہے، کہاں وہ؟ ابھی اندر تو نہیں گئے؟ نبیہ کو بھی صورتحال کی سنجیدگی کا اندازہ ہوا۔ نہیں، ابھی سمیرہ نے انہیں گیٹ پر ہی الجھا رکھا ہے۔ چلو تو پھر جلدی چلو، کہیں وہ اندر ہی نہ آ جائیں۔ نبیہ اور آئمہ جلدی جلدی گیٹ پر چلی آئیں۔ اوہو خاتون، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ شخص سمیرہ کی بے تکی باتوں پر پریشان تھا۔ یہ جو بھی کہہ رہی ہے ٹھیک کہہ رہی ہیں، شرم تو نہیں آتی آپ کو، جو یوں منہ اٹھائے شکایت لگانے چلے آئے ہیں؟ نبیہ بھی اسٹارٹ ہو گئی۔ اوہو کون سی شکایت؟ آپ لوگ تو جانے کیا سمجھ رہی ہیں، میں ہی شاید پاگل تھا جو یہاں چلا آیا۔ وہ جھنجھلایا۔ پچھلے 10 منٹوں کی بکواس اس کا دماغ اڑا گئی تھی۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، نبیہ مسکرائی۔ کیا؟ وہ چلایا۔ یہی کہ آپ پاگل ہوئی۔ آئمہ کی زوردار چٹکی پر نبیہ جملہ مکمل نہ کر پائی، جبکہ وہ ہونکوں کی طرح منہ پھاڑے کھڑا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ واقعی ہم غلط فہمی کا شکار تھے۔ آپ بتائیے، آپ کیسے تشریف لائے؟ سمیرہ نے جٹ سچویشن کو سنبھالا۔ میں آپ کو ایک زحمت دینے آیا تھا۔ وہ شخص کچھ دیر کے لیے رکا۔ دیجیے، نبیہ ہولے سے بڑبڑائی۔ ادھر ان دونوں نے اسے آنکھیں دکھائیں اور پھر اس شخص کی طرف متوجہ ہو گئیں جو کہہ رہا تھا، آج مجھے بڑا ضروری کام آن پڑا ہے، اس لیے اگر آپ لوگ سونو کو آج سنبھال لیں تو میں بڑا شکر گزار رہوں گا۔ کیوں، اس کی والدہ محترمہ کیا اسے نہیں سنبھال سکتی؟ نبیہ نے تیکھے لہجے میں کہا۔ وہ محترمہ، بات دراصل یہ ہے کہ اس کی والدہ حیات نہیں۔ دھیمے لہجے میں کی گئی بات ان تینوں کو بے طرح افسردہ کر گئی۔ گزشتہ رویہ شرمسار کر گیا۔ دیکھیے پلیز، اگر ہم سے کوئی بدتمیزی ہو گئی ہو تو ہمیں معاف کر دیجیے، نبیہ تعصب بھرے لہجے میں بولی۔ ارے نہیں، آپ لوگ تو بے حد اچھی ہیں، تبھی تو میں سونو کو دینے چلا آیا، اگر زحمت نہ ہو تو۔ نہیں نہیں، زحمت کیسی؟ یہ تو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے ہم لوگوں کو کسی قابل سمجھا مسٹر۔ سمیرہ نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ مسعود یزدانی، اس نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے سونو کو ان کے حوالے کر دیا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا نظروں سے اوجھل ہو گیا، اور یہ تینوں تبصرے کرتی ایک دوسرے کو الزام دیتی اندر چلی آئیں۔ ارے یہ بچہ کس کا ہے؟ بڑی بیگم نے حیرت سے سونو کو دیکھا۔ وہ امی جی، وہ سامنے والا مکان ہے نا، اس کا مالک دے گیا تھا۔ دے گیا تھا؟ کیا مطلب ہے تمہارا بچی؟ یہ کوئی آلو مٹر ہے یا کوئی بے جان کھلونا جو وہ یوں دے گیا؟ بڑی بیگم نے اس کی بے سروپا بات پر اسے گھورا۔ میرا مطلب تھا امی، وہ سامنے مکان والا اسے ہمیں اس لیے دے گیا کہ آج ہم اسے سنبھال لیں، اسے کوئی ضروری کام تھا نا، اور پھر اس بچے کی امی بھی تو زندہ نہیں۔ سمیرہ کے تفصیلی بتانے پر انہیں بڑا رنج ہوا، جھک کر سونو کو پیار کیا اور ان تینوں کو سونو کا اچھی طرح خیال رکھنے کا کہہ کر اندر چلی گئیں۔
10 بجے نبیہ آئمہ کو لے کر اسما اپیہ کے گھر چلی آئی۔ سمیرہ سونو کو کھانا کھلا رہی تھی تو وہ ان کے ساتھ نہیں آئی۔ آج صورتحال بڑی نئی سی تھی۔ مومانی جان اسما اپیہ اور نورین باجی کے ساتھ بیٹھی ہنس رہی تھی، باتیں کر رہی تھی۔ نبیہ نے آئمہ کو چٹکی بھر کر تصدیق کی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، وہ جھنجھلائی۔ میں تصدیق کر رہی تھی کہ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہی، نبیہ مسکرائی۔ تو پھر اپنے آپ کو چٹکی کاٹو، مجھے کیوں بری؟ وہ بری طرح بازو سے ہلا رہی تھی۔ چٹکی بھی تو بڑی زوردار تھی، کھسر پسر کافی اونچی آواز میں کی جا رہی تھی۔ جبھی تو وہ تینوں بھی متوجہ تھیں۔ یہ دونوں بھی ان کے پاس چلی آئیں۔ کیا ہو رہا ہے آنٹی؟ نبیہ نے کرسی سنبھالی۔ کچھ نہیں، بس ذرا اپنے بچوں سے باتیں کر رہی تھی۔ تم ملی میری بچیوں سے؟ ان کے لہجے میں ممتا کی چاشنی رچی بسی تھی۔ جی آنٹی، تعارف ہو چکا تھا، ہے نا اپیہ؟ نبیہ نے زور سے آئمہ کا پاؤں دبا کر اسے مزید کچھ کہنے سے روکا۔ مومانی جان تھوڑا سا چونکی۔ تم تو اس دن کہہ رہی تھی کہ تم میرے بچوں سے نہیں ملی، پھر یہ کیا کہہ رہی ہے؟ ارے نہیں آنٹی، یہ تو ایسے ہی بولتی رہتی ہے۔ دراصل بچپن میں جھولا جھولتے ہوئے اس کا سر دیوار سے ٹکرا گیا تھا، بس اس وقت سے یہ جس سے بھی ملتی ہے اسے شناسا قرار دیتی ہے۔ نبیہ کے بولنے پر ان کے چہرے پر ہمدردی کے تاثرات ابھر آئے۔ علاج نہیں کروایا اس کا بیٹا؟ مومانی جان نے دھیمی آواز میں سرگوشی کی۔ نبیہ نے لبوں کو دبا کر مسکراہٹ روکی۔ ادھر آئمہ اسے خونخوار نظروں سے گھور رہی تھی، جیسے کچا ہی تو چبا جائے گی۔ وہ آنٹی بس علاج تو بتیرا کروایا، مگر جو اللہ کو منظور۔ نبیہ نے ٹھنڈی سانس بھری تو اسما اپیہ اور نورین باجی مسکرانے لگیں۔ انہیں تمام حقیقت معلوم تھی۔ ہاں بیٹا، وہ بھی چپ سی ہو گئی۔ ارے آنٹی، آپ کو پتہ ہے وہ شرفو تھا نا؟ نبیہ اچانک بولی، اس کی ماں مر گئی۔ یہ اپنا شرفو؟ مومانی جان نے حیرت سے پوچھا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ جی آنٹی، میں بالکل درست کہہ رہی ہوں۔ حیرت ابھی کل پرسوں ہی تو میری ملاقات ہوئی تھی جیرا سے، اچھی خاصی ہٹی کٹی تھی، پھر یوں اچانک وہ چپ ہو گئی۔ بس آنٹی، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، کون جانے کب کیا ہو جائے۔ سچ مجھے تو بیچارے شرفو پر ترس آ رہا ہے۔ نبیہ افسردگی سے بولی۔ وہ کیوں؟ وہ اس نے آنٹی کہ اب شرفو کا کیا ہوگا؟ اس کی تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، وہ تو رل جائے گا۔ یہ تو مائیں ہی ہوتی ہیں جو اولاد کی چھاؤں ہوتی ہیں۔ ہائے ہائے بیچارہ شرفو۔ نبیہ کی اداکاری عروج پر تھی۔ آئمہ کو تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے واقعی شرفو کی ماں مر گئی ہو۔ وہ سب افسردگی سے سر جھکا کر بیٹھ گئیں کہ اچانک شرفو کی آواز سنائی دی۔ نبیہ اور آئمہ کو تو یوں لگا جیسے ان کے سر پر بم پھٹا ہو۔ سلام بی بی جی۔ ارے شرفو، تم یہاں؟ مومانی جان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں بی بی جی، خیریت؟ آپ حیران کیوں ہو رہی ہیں؟ ارے شرفو، تم کمال کے آدمی ہو، تمہاری امی فوت ہو گئی ہیں اور تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ چلو گھر جاؤ، شاباش۔ نبیہ نے جلدی سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور اسے باہر دھکیلنے لگی، جو اس کی باتیں سن کر حیرت زدہ تھا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے بی بی جی، میری ماں تو… ارے جاؤ نا، آرام کرو گھر جا کر۔ نبیہ نے اسے دھکا سا دیا۔ لیکن بی بی جی، میری ماں تو زندہ ہے، آپ خواہ ہی مار رہے ہیں۔ وہ متواتر چلا رہا تھا، مگر نبیہ نے سنی انسنی کرتے ہوئے اسے باہر کا راستہ دکھایا۔ بیٹا، یہ کیا کہہ رہا تھا؟ مومانی جان حیرت سے تمام تماشا دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں آنٹی، لگتا ہے صدمہ کچھ زیادہ ہی ہے، تبھی تو اول فول بک رہا تھا۔ نبیہ جلدی سے بولی۔ ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، بعض اوقات صدمات بندے کا ذہن الٹ دیتے ہیں۔ وہ اس سے متفق تھیں۔ ہاں آنٹی، بیچارہ شرفو، کتنا اچھا ہوتا اگر اس کی ماں سے اپنی زندگی میں کسی کونٹے سے باندھ جاتی تو آج اس کی حالت اتنی ردی نہ ہوتی۔ نبیہ کو تو لگتا تھا کچھ زیادہ ہی اثر ہوا تھا۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے، والدین جتنی جلدی اپنے فرض سے سبکدوش ہو جائیں تو اچھا ہے۔ وہ دھیمے سروں میں گویا ہوئی اور اسما اور نورین کو دیکھنے لگی۔ اے شیراز کے بچے، تمہاری تصویریں ابھی تک ڈیولپ نہیں ہوئی کیا؟ نبیہ نے کی چین گھماتے ہوئے باہر جاتے شیراز کو روکا۔ ہو گئی ہیں تو بدتمیز، ابھی تک دکھائی کیوں نہیں؟ نبیہ چلائی۔ سوری، ایسے تو نہیں مل جائیں گی، پہلے کچھ خاطریں شاطریں کرو تو سوچیں گے۔ وہ مزے سے بائک سٹارٹ کرتے ہوئے بولا اور ایک لفافہ جس میں میٹھے پان تھے اس کی طرف اچھالا۔ نبیہ نے جھٹ کیچ کر لیا، پان اسے بڑے پسند تھے۔ کیا کہا، نہیں دو گے؟ یاد رکھو، مجھ سے فضول پنگے مت لو ورنہ پچھتاؤ گے۔ اس نے دھمکی دی۔ پان رشوت کے طور پر نہ تھے، دیکھی جائے گی۔ اس نے اس کی بات کو درخور اتنا نہ جانا اور یہ جا وہ جا۔ ادھر یہ پاؤں پٹکتی منہ بناتی اندر چلی آئی، جہاں سمیرہ اسے ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ کہاں تھی تم؟ میں تمہیں اتنی دیر سے ڈھونڈ رہی تھی۔ تم بھی بڑی بے وقوف ہو، جھٹ سے گانا شروع کر دیتی، میں فوراً حاضر ہو جاتی۔ چلو تم نہیں گاتی تو میں ہی گا دیتی ہوں۔ تم نے پکارا اور ہم چلے آئے، پان لفافے میں لے آئے رے۔ اس نے لفافہ سمیرہ کی آنکھوں کے آگے جلایا۔ یہ پان وان بعد میں کھانا، پہلے ادھر چلو، مومانی جان نے تمہیں آئمہ اور مجھے بلوایا ہے۔ سمیرہ نے اس کا ہاتھ پرے کیا۔ کوئی خاص بات؟ خاص الخاص کہو، اسما اپیہ کو کچھ لوگ دیکھنے آ رہے ہیں۔ سمیرہ نے مسکرا کر اس کی کامیابی کی نوید سنائی۔ واؤ، اس نے مخصوص انداز میں ہونٹ سکیڑے۔ جانا کب ہے؟ ابھی بلایا ہے۔ آئمہ دوپٹہ درست کرتی وہیں آ گئی تو یہ تینوں اسما اپیہ کے پاس چلی آئیں۔ کیا ہو رہا ہے اسما اپیہ؟ اس نے معصومیت سے سوال کیا۔ کچھ بھی نہیں، انہوں نے شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس سے پہلے کہ یہ مزید کچھ کہتی، نورین باجی نے اندر آ کر ان لوگوں کے آ جانے کا مسردہ سنایا۔ چلیے جائیے، آپ کو یاد کیا جا رہا ہے۔ آئمہ ہنسی۔ میں اکیلے نہیں جاؤں گی،
اسما اپیا گھبرا سی گئی تھی۔ تو کیا بارات لے کر جائیں گی؟ پھر تو حساب کچھ الٹا ہو جائے گا۔ لڑکے والوں کو تو بارات لاتے سنا تھا، اب کیا لڑکی والے بھی ایسا کریں گے؟ نبیہ جھٹ بولی تو اسما اپیا سٹپٹا گئیں۔ ادھر ان سب کو ان کی حالت زار پر رحم آ گیا، سو ان کی میت میں سب ڈرائنگ روم میں چلی آئیں۔ سامنے صوفے پر ایک فیشنیبل سی خاتون براجمان تھی، جبکہ ایک سائڈ پر ایک حضرت بیٹھے نہ جانے میں مصروف تھے۔ ہو نہ ہو یہی موصوف اسما اپیا کے لیے آئے ہیں، ان سب نے سوچا۔ آداب، اسما اپیا نے دھیرے سے کہا اور بیٹھ گئیں۔ ان سب نے بھی تقلید کی۔ جیتی رہو، ان خاتون نے موسا بنایا اور پھر مومانی جان کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ ہاں تو بہن، آپ کی لڑکی کون سی ہے جسے ہم دیکھنے آئے ہیں؟ مومانی جان نے اسما اپیا کی طرف اشارہ کیا تو وہ تنقیدی نظروں سے ان کا جائزہ لینے لگی۔ لگتا ہے جیسے کوئی قصاب بکری کو دیکھ رہا ہو۔ نبیہ نے سرگوشی کی۔ بہن، کیا عمر ہوگی آپ کی صاحبزادی کی؟ چند لمحوں کے توقف کے بعد پوچھا گیا۔ 31 برس، مومانی جان نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ پہلی بار انہیں اسما اپیا کی بڑھتی عمر کا خیال آیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں گھبرا سی گئی، مبادا خاتون انکاری ہو جائیں۔ کیا کہا؟ خاتون تقریباً چلائیں۔ 31 برس، 30 اور 1 31۔ نہ بابا نہ، میں یہ رشتہ نہیں کر سکتی، ابھی میرے بچے کی عمر ہی کیا ہے؟ انہوں نے پیار لٹاتی آنکھوں سے اپنے سپوت کو دیکھا۔ 35 برس، نبیہ نے لقمہ دیا۔ آواز خاصی اونچی تھی۔ خاتون نے گھور کر اسے دیکھا۔ نہیں بہن جی، مجھے یہ رشتہ بالکل منظور نہیں۔ ابھی کیا میں اپنی ہم عمر خاتون اپنے بچے کے لیے پسند کروں گی؟ وہ خاتون حد سے زیادہ مبالغہ آمیزی سے کام لے رہی تھی۔ اسما اپیا کا مریض چہرہ، ان کے دلکش نقوش، وہ محض 25-26 کی دکھائی دیتی تھی، اور ادھر یہ خاتون کسی کے احساسات کی پرواہ کیے بغیر اپنے ہی کہے جا رہی تھی۔ معاف کرنا بہن جی، پر فدا لگتی کہو، اب آپ کو اس کی شادی کا خیال کیسے آ گیا؟ 2-3 سال تک تو شاید اس کے منہ میں کوئی دان بھی نہ رہے، اب اس کی شادی کریں گی تو یہ تو وہی حساب ہو جائے گا، بڈھی گھوڑی لال لگام۔ وہ شائستگی کی تمام حدیں پلانگ رہی تھی۔ مومانی جان کا چہرہ زرد سا پڑ گیا، پلکیں نم ہو گئیں۔ اتنی تذلیل وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ اب ان کی بچی کی اتنی زیادہ عمر بھی نہ تھی جو یوں دھتکاری دی جاتی۔ کتنی لڑکیوں کی شادی اس عمر میں بھی ہوتے دیکھی تھی انہوں نے۔ مومانی جان کی خستہ حالت دیکھ کر نبیہ کے دل پر ایک کھونسا سا پڑا۔ اتنی شاندار اور رعب و دبدبے والی خاتون کا ایسا حشر، وہ بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی۔ بس زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں، ہمیں بھی آپ کے بیٹے سے اپنی پیاری اپیا کا نصیبہ نہیں پھوڑنا۔ ایسے کیا ہیرے جڑے ہیں آپ کے نمونے میں؟ کسے کہا نمونہ تم نے؟ خاتون نے ناگواری سے کہا۔ عجوبے کے بیٹے کو۔ کیا بات تیر کی طرح لگی۔ وہ غصے کے مارے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم نے مجھے عجوبہ کہا؟ تم نے چوہیا سی کبھی شکل دیکھی ہے اپنی؟ بالکل دیکھی ہے، مگر آپ نے شاید چھپڑ میں نہانا چھوڑ دیا ہے بطخ بیگم، اطمینان سے کہا گیا۔ تم منہ سے جھاگ سی بہنے لگی۔ مجھے ایسی بدتمیز لوگوں کے گھر رشتہ نہیں کرنا، سنبھل کر کہا گیا۔ ہمیں بھی اس سے رشتہ نہیں کرنا۔ نبیہ نے صوفے پر براجمان اس ڈیڑھ شخص کو دیکھا جو ابھی تک رومال منہ پر رکھے شرما رہا تھا۔ بھالو نہ ہو تو کسی بات کا احساس تک نہ تھا۔ یہ بھالو دولہا بن کر ایسے لگے گا جیسے بڈھا ہاتھی منہ میں رومال۔ میں ایسے بیہودہ لوگوں کے گھر ایک سیکنڈ بھی نہیں رہ سکتی۔ وہ غصے سے پرس اٹھاتی ہوئی بولی۔ بڑی ایڈیٹ ہیں آپ۔ 1 سیکنڈ تو کب کا ہو گیا؟ نبیہ کی بات پر وہ پاؤں پٹکتی مڑی۔ ارے اپنے اس زمین کے بوجھ کو تو لیتی جائیں۔ صوفے پر براجمان ہستی کی طرف اشارہ کیا گیا۔ خاتون نے لپک کر اسے اٹھایا اور گھسیٹتی ہوئی باہر لے گئی۔ خس کم جہاں پاک، وہ زور سے بڑبڑائی۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا بیٹی، مومانی جان نے کہا۔ کتنی مشکلوں سے تو یہ لوگ آئے تھے، کیوں اچھا کیوں نہیں کیا؟ وہ عورت دیکھا تھا کیسے بول رہی تھی؟ جو بھی تھا بیٹے، وہ لڑکے والی تھی۔ تو آپ کا مطلب ہے اگر وہ ہمارے سروں پر جوتیاں ماریں تو ہم لڑکی والے ہونے کے ناطے وہ بھی برداشت کر لیں؟ چھوڑیے آنٹی، اب لڑکی والے اتنے گئے گزرے بھی نہیں ہوتے، نبیہ نے کہا اور اسما اپیا کے کمرے میں چلی آئی۔ جانتی تھی انہیں اس وقت اکیلا چھوڑنا مناسب نہیں۔ شام کو وہ تینوں لیونگ روم میں گھسی خاتون کی بدتمیزی پر دھواں دھار تنقید کر رہی تھیں۔ ارے ایسے ہی لوگوں کے لیے تو محاورہ ایجاد کیا گیا ہے کہ انگور کھٹے ہیں، اور کیا؟ ایمن نے تعصب بھرے لہجے میں کہا۔ وہ بندر کسی طور اسما اپیا کے لائق نہ تھا۔ ان تینوں کا بس نہ چل رہا تھا کہ کسی طرح الدین کا چراغ ان کے ہاتھ لگ جائے اور وہ اس سے گھس کر ایک عدد مناسب لڑکا اسما اپیا کے لیے منگوا لیں۔ تمہارے محلے میں کوئی اچولن نہیں آتی؟ ارے وہی رشتے کروانے والی۔ نبیہ نے ان دونوں کے سوالیہ نظروں پر جھنجھلا کر کہا۔ نہیں تو پھر کسی شادی دفتر چلتے ہیں۔ نئی تجویز پیش کی گئی۔ وہ لوگ تو تصویر بھی مانگتے ہیں، اسما اپیا اپنی تصویر کبھی بھی نہ دیں گی۔ سمیرہ نے گویا اس کی تجویز سرے سے ہی رد کر دی۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ آئمہ بولی، اور پھر تینوں سوچ کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئیں۔ ایک بات کہوں؟ چند لمحوں کے توقف کے بعد سمیرہ نے سر اٹھایا۔ 2 کہو، نبیہ نے شاہانہ انداز میں اجازت دی، مگر سمیرہ سنی انسنی کر گئی۔ یہ ہمارے گھر کے ساتھ والا گھر دیکھا ہے نا تم لوگوں نے؟ ہاں وہ براؤن گیٹ والا، آئمہ نے بےتابی سے کہا۔ ہاں وہی، ان لوگوں کے گھر بڑے لوگ آتے جاتے ہیں رشتے کے سلسلے میں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ رشتہ وشتہ بالکل نہیں کرتے، بس روب ڈالنے کا شوق ہے اپنی عمارت کا۔
سو جب دیکھو کوئی نہ کوئی ان کے گھر چلا آتا ہے۔ سمیرہ رکی تو پھر آئمہ بولی، کیوں نہ ان لوگوں سے بات کی جائے کہ کوئی مناسب سا رشتہ ادھر بھی بھیج دیں۔ سمیرہ نے اشتیاق سے کہا، میرا تو خیال ہے وہ لوگ کبھی بھی ہماری بات نہیں مانیں گے۔ نبیہ نے سر ہلایا۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ آئمہ نے جرا کی۔ نہیں آئمہ، نبیہ ٹھیک کہہ رہی ہے، ان لوگوں کی واقعی ایسی خصلت ہے۔ سمیرہ نے افسردہ لہجے میں کہا، تو پھر ایسا کیوں نہ کر لیا جائے، تم لوگ حیدر بھائی کے لیے اسما آپیہ کا رشتہ مانگ لو۔ نبیہ نے کہا، اگر تم پہلے تجویز دے دیتی تو ٹھیک تھا، مگر اب تو لالا جی نے ماموں جان سے نورین باجی کے لیے بات کر لی ہے۔ سمیرہ نے رات ہونے والی میٹنگ کے بارے میں بتایا۔ ارے واہ، یہ بھی بہت اچھا ہے، مجھے نورین باجی بھی بہت اچھی لگتی ہیں۔ آئمہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا، یہ تم اتنی خوش کس سلسلے میں ہو رہی ہو؟ کہیں رات والی میٹنگ میں کوئی اور تجویز تو پیش نہیں کی گئی؟ نبیہ نے اسے مشکوک نظروں سے گھورا۔ کیسی تجویز؟ آئمہ چونکی۔ یہی تمہاری اور شیراز والی، نبیہ نے شرارت آمیز لہجے میں کہا تو آئمہ نے شرما کر سر جھکا لیا، گویا اس کا شک درست تھا۔ چلو تم بھی ٹھکانے لگی، اب مسئلہ ہے تو اسما آپیہ کا، کیا کیا جائے؟ وہ انگلی سے پیشانی پر ضربے لگانے لگی۔ ارے مزہ آ گیا، وہ یکیا کچلی۔ کیا ہوا، کچھ بتاؤ بھی۔ وہ اشتیاق سے مزید قریب آ گئی۔ کیوں نہ ساتھ والوں کے گھر آنے والوں کو ہم باہر ہی سے اڑا لیں؟ وہ کیسے؟ وہ کوئی سونو تھوڑا ہی ہوں گے؟ سمیرہ نے چمک کر کہا، ارے بے وقوف، میرا مطلب ہے ہم کوئی ایسی ویسی حرکت کر دیں گے کہ ان کی لڑائی ہو جائے گی ساتھ والوں کے ساتھ، ادھر ہمارا کام بن جائے گا۔ گڈ آئیڈیا، وہ دونوں اشنی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید تفصیل جانتی، شیراز کی دھڑتی ہوئی آواز آئی، نبیہ کی بچی، تصویریں کہاں ہیں؟ آواز کے تعاقب میں وہ بھی اندر چلا آیا۔ کون سی تصویریں؟ وہ انجان بنتے ہوئے بولی، حالانکہ 2 گھنٹوں کی انتھک محنت کے بعد شیراز کے خفیہ خانے سے ملی تھی، اس نے پار کر لی۔ شیراز کو مزہ بھی تو چکانا تھا تصویریں نہ دینے پر۔ حنا آپیہ کی شادی والی؟ اچھا میں سمجھی اپنی شادی والی مانگ رہے ہو، سیدھی طرح دیتی ہو کہ نہیں؟ اس نے اس کے لمبے بالوں کی چوٹیاں پکڑ لی۔ وہ ہلکا سا جھٹکا دیا۔ اچھا بابا دیتی ہوں، پہلے بال تو چھوڑو، وہ چلائی۔ اس نے ہنکارا بھر کر بال چھوڑ دیے۔ ادھر اس نے کشن کھسکا کر تصویروں والا لفافہ اس کو تھما دیا۔ گڈ گرل۔ وہ مزے سے سیٹی بجاتا اپنے کمرے میں چلا آیا۔ یہ لو پکڑو۔ اس نے بیڈ پر دراز دانیال کی طرف لفافہ اچھالا اور خود منہ ہاتھ دھونے باتھ روم میں گھس گیا۔ کیسی ہیں؟ یقیناً A1 ہوں گی۔ آخر کھینچی کس نے ہیں؟ کیسی لگی میری فوٹوگرافی؟ وہ باتھ روم میں ہی چلا رہا تھا، یار میری فوٹوگرافی کی شہرت تو دور دور تک ہے، وہ لیڈی ڈیانا آئی تھی نا، اس کی کوریج کے لیے بھی مجھ سے استدعا کی گئی تھی، مگر میں نے صاف کہہ دیا کہ نہیں بھائی، میرے پاس بالکل وقت نہیں۔ وہ منہ رگڑتا باہر آ گیا۔ دانیال ہنس رہا تھا۔ کیا ہو گیا یار، ہنس کیوں رہے ہو؟ اسے تعجب ہوا۔ ویسے ہی، وہ ہنسی روکتا ہوا بولا، مگر یار ایک بات تو بتاؤ، تم نے صرف اپنی تصویریں کھینچ ڈالی، کسی اور کی بھی تو کھینچتے۔ کیا کہہ رہے ہو یار، میں نے تو سب کی کھینچی تھی۔ وہ حیرت سے بولا، میری بات کا یقین نہیں تو خود ہی دیکھ لو۔ دانیال نے تصویریں اس کی طرف بڑھائیں۔ اس نے تھام لی۔ مگر یہ کیا؟ شیراز کو ایسا لگا جیسے کسی نے اسے تھپڑ کھینچ مارا ہو۔ چہرہ خیفت سے سرخ پڑ گیا۔ جلدی جلدی تمام تصویریں الٹ پلٹ دیں، مگر اصل تصویر کہیں بھی نہ تھی۔ تمام تصویریں مختلف جانوروں کی تھیں۔ ویسے تصویریں ہیں شاندار، دانیال نے شرارت سے کہا۔ جب سے ماما کا رویہ مشفقانہ ہوا تھا، وہ اپنے آپ کو بے حد آزاد محسوس کر رہا تھا۔ زندگی ایک دم سے ہلکی پھلکی ہو گئی تھی، بے حد خوشگوار۔ یہ ضرور اس شیطان کی نانی کی حرکت ہوگی۔ اس نے غصے سے دانت کچکچائے۔ کس کی؟ دانیال نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ نبیہ کی۔ اور کس کی؟ وہ سا غصے میں تھا۔ دانیال کی نگاہوں میں شریر سی لڑکی کا سراپا گم گیا جس نے اسے بھی بے حد تنگ کیا تھا۔ وہ مسکرا دیا۔ تم مسکرا رہے ہو؟ بچوں، اگر اس نے یہ حرکت تمہارے ساتھ کی ہوتی تو پھر دیکھتا کیسے مسکراتے ہو۔ وہ برہم تھا۔ ایزی یار ایزی، وہ اسے سمجھا رہا تھا، اس کا غصہ ٹھنڈا کر رہا تھا، پھر وہ اسے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا باہر لے گیا۔ رات کھانے کے بعد یہ تینوں گھر کے سامنے گلی میں ٹہل لیا کرتی تھی۔ گلی تقریباً سنسان ہی ہوتی تھی، اسی لیے لالا جی کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ یوں ان تینوں کے عیش ہی عیش تھے۔ خوب ٹہلتی، باتیں بھی ہوتی، مذاق بھی چلتا رہتا۔ آج بھی کھانے سے فارغ ہو کر وہ گلی میں ٹہل رہی تھی۔ تائی جی بھی کچھ دیر تک ان کے ساتھ تھی، پھر تھک کر اندر چلی گئی، جبکہ یہ باہر ہی تھی۔ روزانہ تو شیراز بھی ساتھ ہوتا تھا، مگر کل کے واقعے کے بعد لگتا تھا ناراضگی کچھ لمبی ہی ہو گئی تھی، تو آج وہ ان کے ساتھ نہ تھا۔ شیراز کے بغیر کچھ مزہ نہیں آ رہا۔ نبیہ نے منہ بنایا۔ ناراض بھی تو تم نے ہی کیا تھا۔ سمیرہ ہنسی تو وہ بھی ہنس دی۔ ایک لمبا چکر لگا کر جب مڑی تو ایک گاڑی عین اس کے سامنے آ کر رکی۔ بریک چرچرائے، عجیب بےہودگی تھی۔ سڑک پڑی تھی مگر نہ جی رکنا تو انہی کے سامنے تھا۔ اگر ٹکر وکر ہو جاتی تو پتہ چل جاتا۔ غصے میں آ کر کچھ کہنے کو منہ کھولا ہی تھا کہ نظریں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے مسعود یزدانی پر جا پڑیں، جو گھبرائے سے تھے۔ ارے خیریت مسعود بھائی؟ رگے ہمدردی پھڑکی۔ ہاں نہیں، وہ سونو کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا، وہ پریشان سے تھے۔ کیا ہوا؟ ڈاکٹر کہتے ہیں موسمی بخار ہے، ٹھیک ہو جائے گا، مگر میں کیا کروں، اس کی ذرا سی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ سونو کو گود میں لیے نیچے اترے۔ آپ گھر میں اکیلے رہتے ہیں کیا؟ سمیرہ نے سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ نہیں، میری امی بھی میرے ساتھ رہتی ہیں، مگر وہ
چل پھر نہیں سکتی۔ وہ افسردگی سے بولے تو یہ تینوں بھی چپ سی ہو گئیں۔ واقعی یہ کتنی تکلیف دہ بات تھی۔ انہیں باہر کے جھنجھٹوں سے بھی نمٹنا تھا اور گھریلو مسائل سے بھی نبض آزما ہونا تھا۔ آپ، نبیہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اس سے کیا ہوگا؟ وہ استہزائیہ ہنسے۔ آپ کو کم از کم گھریلو مسائل سے چھٹکارا مل جائے گا۔ آپ کی بیوی سونو اور ماں جی کو سنبھال لے گی۔ نبیہ بولی، محترمہ آپ کون سی دنیا میں رہتی ہیں؟ آج کل کے زمانے میں ایسی لڑکی ملنا بے حد مشکل ہے جو میرے بچے کو اور میری معذور ماں کو سنبھالنے کا ظرف رکھ سکے۔ وہ طنزیہ لہجے میں گویا ہوئے۔ اگر میں شادی کر لوں تو میرا گھر مزید تباہی کا شکار ہو جائے گا۔ نہ بابا، اس سے بہتر تو میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ لگتا ہے آپ کسی بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ نبیہ بحث پر اتر آئی، جبکہ سمیرہ سونو کو ان کے ہاتھوں سے لے چکی تھی۔ بچہ بے خبر سو رہا تھا۔ جی نہیں، میرے ایک دوست کی بربادی میرے سامنے ہی ہے، وہ بھی بضد تھے۔ شاید ہو، مگر ایسے کتنے کیسز ہوں گے؟ 200-400۔ مگر ہمارے معاشرے میں لاکھوں لڑکیاں ایسی ہیں جو بڑی سے بڑی قربانی بھی دے سکتی ہیں، بلکہ دیتی ہیں۔ وہ مضبوط لہجے میں گویا ہوئی۔ آپ ایسا کہہ سکتی ہیں، بات آپ کی صنف کے خلاف جو ہے۔ وہ ہنسے۔ جی نہیں، میں حقیقت پسند ہوں۔ وہ برا مان گئی۔ اچھا بابا، ناراض مت ہوئیے، چلے میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ خوش؟ وہ اس کا دل رکھنے کو بولا۔ خالی خلی اتفاق کرنے سے کچھ نہ ہوگا تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ شادی۔ وہ ہنسی۔ نگاہوں میں اسما عافیہ کا سراپا ابھرا۔ مسعود بھائی اور ان کی جوڑی یقیناً شاندار تھی، گویا آپ مروانا چاہتی ہیں۔ وہ بھی ہنسے۔ حقیقت وہ بھی پچھلے 1 سال سے زندگی کے تلخ مسائل سے لڑ لڑ کر تنگ آ چکے تھے، اور پھر شاید زندگی کسی ترتیب شدہ پلان کا نام بھی نہیں۔ بے فکر رہیے، لڑکی ایسی شاندار ہوگی کہ آپ ہمیں دعائیں دیں گے۔ کیوں، کیا خیال ہے؟ وہ ان دونوں سے مخاطب ہوئی جو اس کا اشارہ سمجھ گئی تھی۔ یقیناً شاندار لڑکی اسما عافیہ کے سوا کوئی نہ ہو سکتی تھی۔ دیکھیں گے، دیکھ لیجیے گا، وہ انہی کے لہجے میں بولی۔ سونو کو واپس تمایا اور پھر تینوں نے گھر کا رخ کیا۔ بات بزرگوں تک پہنچنے کی دیر تھی۔ جھٹ پٹ دونوں طرف معاملات نپٹا دیے گئے۔ سب کچھ یوں آنن فانن ہو گیا کہ نوجوان نسل بزرگوں کی برق رفتاری پر گشتِ بد نہ رہ گئی۔ ادھر سے سادگی پر خوب زور دیا گیا تھا۔ بزرگ بھی یہی چاہتے تھے، مگر سادگی کا پرچار کرتے کرتے بھی اچھی خاصی پرتکلف تقریب کا اہتمام ہو گیا تھا۔ بڑی مومانی کے دل میں نبیہ کے لیے بڑا گداز تھا۔ اتنی نیک اور اچھی بچی انہوں نے کبھی نہ دیکھی تھی، جس کا کام مسرتیں بانٹنا تھا۔ خدا اسے ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ انہوں نے تہ دل سے دعا کی اور جھک کر اسما عافیہ کی پیشانی پر محبت کی مہر ثبت کر دی، جو دلہن بنی بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ خوبصورت آف وائٹ غرارہ سوٹ میں وہ بے حد نمایاں ہو رہی تھی۔ ایجاب و قبول کی رسم کے بعد گویا کہکوں کا طوفان واحدی ہاؤس میں سمٹ آیا۔ جی، کبھی ہم بھی اس طرح شان سے بیٹھے ہوں گے۔ شیراز نے شوقے سے آئمہ کو دیکھا۔ اشارہ مسعود بھائی اور اسما عافیہ کی طرف تھا۔ ہاں، اور لوگ کہیں گے پہلوئے حور میں لنگور۔ نبیہ کی شوق بات پر ایک کہکا پڑا، جبکہ شیراز کسیا سا گیا۔ جلنے والے ایسا ہی کہتے ہیں، کسیانے والے بھی ایسا ہی کہتے ہیں۔ ادار کبھی وہ نہ رکھ سکتی تھی۔ اچھا، اب اپنی یہ شکل آگے سے ہٹاؤ، ہم لوگوں کو اسما عافیہ کو دیکھنے دو۔ وہ جل کر پرے ہٹ گیا۔ سامنے ہی مسعود بھائی کی امی ویل چیئر پر بیٹھی تھی۔ ان کا چہرہ کھلا پڑ رہا تھا۔ محبت بھری نظروں سے وہ اس جوڑے کی بلائیں لے رہی تھی۔ سونو بھی خوب چہک رہا تھا۔ اس نے طائرانہ نظر سے سب کا جائزہ لیا۔ کیا دیکھ رہی ہو، احسن بھائی نہیں ہے وہاں؟ شیراز کی آواز سنائی دی، جو گھوم پھر کر پھر واپس آ گیا تھا۔ بکو نہیں، میں انہیں نہیں دیکھ رہی۔ پھر مجھے ڈھونڈ رہی ہوگی، لیکن میں وہاں نہیں، پیچھے کھڑا ہوں۔ کوئی خدمت؟ وہ ایک اسٹائل سے سر جھکا کر بولا۔ ہاں، اس شخص کا سا ڈریس پہن لو، تمہاری شخصیت کے بالکل مناسب ہے۔ ویٹر کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اچھا، تو کیا احسن بھائی بھی ایسے ہی لباس پہنتے ہیں؟ پھر تو میں ضرور پہن لوں گا، آخر تمہارے ہونے والے کے اعزاز میں اتنا تو کر سکتا ہوں۔ شیراز ہنسا۔ کس کے اعزاز میں کیا کر سکتے ہو؟ دانیال، جو ابھی ابھی وہاں پہنچا تھا، اس کے آخری جملے پر بولا۔ احسن کے اعزاز میں جو؟ وہ بولا، لیکن نبیہ کے بری طرح گھورنے پر سہمنے کی شاندار ایکٹنگ کرتے ہوئے جملہ ادھورا ہی چھوڑ دیا۔ کون احسن؟ دانیال نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ نہ بابا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ادھر سے کرفیو آرڈر ہے۔ اس نے نبیہ کی طرف اشارہ کیا، جو گلابی پشواس میں دل میں اتر جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ ریشمی دراز زلفیں کمر پر پھیلی ہوئی تھی۔ ہلکا ہلکا میک اپ اس کے معین حسن کو دو آتشا بنا رہا تھا۔ دانیال نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، جو بے حد آفت تھی۔ شیطان کی پرکالہ اس سمے خاموش کھڑی اچھا تاثر پیش کر رہی تھی۔ زیادہ جھوٹ مت بولا کرو، چہرے پر پھٹکار برسے گی، تڑک کر کہا گیا۔ ہاں، جیسے تمہارے چہرے پر برستی ہے، وہ بولا۔ جل جل مرو، یہی تمہارا نصیب ہے۔ وہ غصے سے بولتی چند لمحوں بیشتر کا تاثر کھو رہی تھی۔ دانیال نے بیزاری سے اسے دیکھا اور مسعود یزدانی کے پاس چلا آیا۔ تصویریں کھینچ رہی تھی۔ اس نے شیراز کو بھی بلوا بھیجا۔ وہ حقیقتاً بہترین فوٹوگرافر تھا۔ میری بھی ایک تصویر لو اسما عافیہ کے ساتھ۔ وہ جھٹ ساتھ والے صوفے پر براجمان ہوتی شیراز سے مخاطب ہوئی۔ سمٹ کر آئمہ کے لیے جگہ بنائی۔ سمیرہ پہلے ہی موجود تھی۔ کوئی ضرورت نہیں، اٹھو یہاں سے، خواہ مخواہ تصویریں خراب کراؤ گی۔ کیوں جی، تصویریں کیوں خراب ہو جائیں گی؟ وہ جل کر بولی۔ مطلب تو اس کا خوب سمجھ گئی تھی، شاید تمہارے چوکٹی کی وجہ سے یا پھر تمہاری بے سری، وہ جانے
کیا کہنے جا رہا تھا؟ نبیہ نے تاک کر چوہارا اس سے کھینچ مارا جو مہارت سے کیچ کر لیا گیا۔ جلدی کھینچو نہ، وہ چیخی۔ ریل ضائع کرواؤ گی تم؟ اس نے تصویر کھینچی۔ جب کیمرہ تمہاری بونڈی شکل برداشت کر گیا ہے تو پھر میری بھی کر لے گا۔ جیسی بھی ہے تم سے لاکھ درجے اچھی ہے، وہ اترائی۔ پوری چڑیل لگ رہی ہو، یوں بال کھول کر اس سے چڑھایا۔ مسعود بھائی کو بھی متوجہ کیا گیا جو مسکرا رہے تھے۔ اور تم پورے ڈگڈگی بجانے والے بندر، ذرا دھیان سے کیمرہ پکڑنا، کہیں اسے بھی ڈگڈگی نہ سمجھ لینا۔ او پلیز سیز فائر۔ سمیرہ معاملے کو طول پکڑتے دیکھ کر بولی، جانتی تھی بروقت نہ روکا گیا تو پوری رات ہی دونوں محاذوں سے گولہ باری میں گزر جائے گی۔ اور ادھر آثار بتا رہے تھے کہ رخصتی ہونے والی ہے۔ اچھا تم کہتی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ؟ شیراز نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور ساتھ ہی مکہ بنا کر اسے دکھایا۔ اور میں بھی، ورنہ؟ اس نے بھی جوابی مکہ دکھایا، لیکن پھر جلدی اسما عافیہ کی طرف متوجہ ہو گئی جنہیں قرآن پاک کے سائے میں رخصت کیا جا رہا تھا۔ صبح ہی سے وہ دونوں پیکنگ میں لگی ہوئی تھی، مگر پیکنگ تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ جانے کون کون سے کونے خدروں سے چیزیں برآمد ہو رہی تھیں اور وہ دونوں بار بار سامان کھول اور بند کر کے عاجز آ چکی تھیں۔ ابھی ایک کا سوٹ سمیرہ کی الماری میں پڑا تھا تو دوسری کا باہر تار پر پڑا سوکھ رہا تھا۔ وہ دونوں بوکھلائی ہوئی سب کو بوکھلا رہی تھی۔ گھنٹے 2 گھنٹے کی جان ماری کے بعد یہ صبر آزما کام ختم ہوا۔ چلو بھائی، پیکنگ تو مکمل ہوئی۔ ایمن نے سکھ کا سانس لیا تو اس نے صرف سر ہلا دینے پر اکتفا کیا۔ بولنے کی تو اس میں اب ہمت نہ تھی، پچھلے 2 گھنٹوں سے جو متواتر بول رہی تھی۔ کیا مطلب؟ واقعی تم لوگ جا رہے ہو؟ شیراز نے حیرت سے بندھے ہوئے سامان کو دیکھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ دونوں محض تنگ کر رہی ہیں۔ ہاں شیراز، بہت عرصہ ہو گیا ہے گھر سے دور ہوئے۔ سچ امی ابو بہت یاد آ رہے ہیں۔ نبیہ نے گویا ایمہ کا حال دل بھی کہہ سنایا تو وہ خاموش ہو گیا۔ کتنی رونق تھی ان دونوں کے دم سے، خاص طور پر اس نبیہ کی بچی کی وجہ سے، مگر بہرحال کیا کیا جا سکتا تھا؟ آخر تو انہیں واپس جانا ہی تھا۔ ان دونوں نے لالا جی، بڑی بیگم، ماموں اور ممانی جان کی دعاؤں میں لگتے سفر باندھا۔ اسٹیشن پر چھوڑنے حیدر بھائی، شیراز اور سمیرہ آئے تھے۔ میرا خیال ہے بہت مذاق ہو چکا، چلو اب واپس گھر چلو۔ شیراز ابھی تک یقین نہ کر پا رہا تھا تو بے ساختہ بول اٹھا، اچھا جی، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ نبیہ نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ جو میرے جانے پر مٹھائی بانٹ رہے تھے، لگتا ہے پیسے نہیں ہیں جیب میں۔ وہ ہنسی۔ دل تو اس کا اپنا بھی یہاں بہت لگ رہا تھا، ہر وقت ہنسی مذاق ہلا گلا۔ وہاں گھر میں اکیلی بور ہوا کرتی تھی، البتہ ایمہ کے آ جانے پر خوب انجوائے کرتی تھی۔ کبھی وہ آ جاتی تھی تو کبھی یہ پھپھو کے گھر چلی جاتی تھی۔ یہاں تو عیش تھے۔ آج مت جاؤ، کل چلی جانا، سمیرہ بولی۔ کیا فائدہ ہوگا، کل بھی تو جانا ہی ہوگا، سو آج کیوں نہیں؟ اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ تم لوگ کیوں نہیں چلتے ہمارے ساتھ؟ یوں ایک دم بغیر بتائے تمہارے ساتھ چل پڑے تو پھر تلاش گمشدہ کا اشتہار لگ جائے گا۔ شیراز ہنسا، اس کی باتیں بڑی نرالی تھیں۔ کچھ دنوں تک آ جائیں گے، میں بھی ذرا فارغ ہو جاؤں، حیدر بھائی نے گمبھیر آواز میں کہا۔ سچ حیدر بھائی؟ وہ دونوں خوشی سے چلائیں۔ آف کورس۔ انہوں نے ہولے سے سر خم کیا، ساتھ ساتھ ان کی ایکسائٹمنٹ پر زیر لب مسکرا بھی رہے تھے۔ اسی پل گاڑی نے وسل دی، گویا جدائی کا لمحہ آن پہنچا تھا۔ گاڑی ہولے سے رینگی تو یہ آدھی کھڑکی سے باہر لٹک گئی۔ خدا حافظ۔ وہ دیر تک ہاتھ ہلاتی رہی۔ آہستہ آہستہ ان کے وجود غیر مرئی پیکروں میں ڈھل گئے، مگر یہ کھلی آنکھوں سے نادیدہ وجودوں کو دیکھنے کی کوشش میں مصروف تھی۔ اے بی بی، کیوں خودکشی کا ارادہ ہے؟ ابھی سر کسی کھمبے سے ٹکرا گیا تو پتہ چل جائے گا۔ سامنے والی برتھ پر بیٹھی اماں بی سے یوں اس کا باہر لٹکنا برداشت نہ ہو سکا، جھٹ مداخلت کی تو اس نے بھی مایوس ہو کر سر اندر کر لیا۔ کچھ نظر جو نہ آ رہا تھا۔ خاموشی سے ساتھ بیٹھی ایمہ کو دیکھا جو سوچوں میں گم تھی۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں موند لیں۔ گاڑی پٹری پر تیزی سے پھسلتی جا رہی تھی، بستیوں اور قصبوں کو پیچھے چھوڑتی منزل مقصود کی طرف گامزن۔ سارا کمرہ الٹا پڑا تھا، میز پوش، بیڈ کور، تکیوں کے غلاف زمین پر ڈھیر تھے۔ وہ اسٹول پر کھڑی پردے اتار رہی تھی۔ کل شام وہ اور ایمہ اپنے اپنے گھر پہنچی تھی۔ اسٹیشن پر ابو لینے آئے تھے۔ رات گئے تک وہ اپنے امی ابو کا سر کھاتی رہی تھی۔ وہاں کیا کیا ہوا، اس نے کتنا زیادہ انجوائے کیا، ایک بعد ایک لمحہ اسے ازبر تھا۔ آج صبح ناشتے کے بعد اسے انتہا کی بوریت کا سامنا تھا۔ امی اپنے کاموں میں مصروف تھیں اور ادھر یہ فارغ، کرنے کو کچھ نہ تھا۔ رسالہ تک پڑھنے کو دل نہ چاہ رہا تھا۔ من پسند کیسٹ ایمہ کے بیگ میں رہ گئی تھی، اور تو اور فضل بابا بھی دستیاب نہ تھے، سبزی لینے بازار گئے ہوئے تھے، ورنہ ان کا ہی دماغ چاٹتی۔ سو اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ سوچا اور کرنے کو کچھ نہیں تو اپنے کمرے کی خوب اچھی طرح خیر خبر ہی لے لینی چاہیے۔ سو دوپٹہ کمر پر لپیٹے اسٹول پر کھڑی تھی، پردے اتار کر باقی ماندہ کپڑے بھی سمیٹے اور باسکٹ میں ڈال کر ایک طرف رکھائی۔ کل جمعہ تھا اور کپڑوں کی دھلائی جمعے کے دن ہوا کرتی تھی۔ 1 گھنٹے کی جان ماری کے بعد اس کے کمرے کی ہر چیز چمک رہی تھی، ایک دم لشکاریں مارتی۔ ہاں البتہ اپنا حلیہ عجیب سا ہو رہا تھا، بال مٹی میں اٹ چکے تھے، کپڑے بھی میلے میلے سے لگ رہے تھے۔ پچھلا 1 گھنٹہ بے حد مصروف گزرا تھا۔ وہ باہر برآمدے میں چلی آئی، گملوں کو پانی دینے کا سوچ ہی رہی تھی کہ ایک دم اطلاعی گھنٹی بج اٹھی۔
ہاں ضرور، سمیرا لوگ آئے ہوں گے۔ یہ خوشی سے جھوم اٹھی، بھاگ کر دروازہ کھولا، لیکن یہ کیا، سامنے ہی مسز وقار کھڑی تھی۔ یہ خفت سے سرخ پڑ گئی۔ حلیہ بھی تو بالکل جنگلیوں والا ہو رہا تھا، بھاگ دوڑ میں دوپٹہ بھی برآمدے ہی میں گرا آئی تھی۔ آداب، یہ ہکلائی۔ امی ہیں تمہاری گھر پر؟ تیور بڑے عجیب سے تھے اور تو اور آداب کا جواب تک نہ تھا۔ یہ حیران ہوئی، لیکن پھر جلدی سے امی کو بلانے پلٹ گئی۔ پلٹنے سے پہلے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا تھا۔ امی کو اطلاع دے کر خود جلدی سے اپنا حلیہ درست کرنے بھاگی۔ تیار بہت جلد ہو جایا کرتی تھی، سو اب بھی دیر نہ لگائی۔ تیار ہو کر کچن کا رخ کیا، لیکن یہ کیا، ڈرائنگ روم سے آتی تیز تیز آوازوں پر اس کے تیزی سے متحرک پاؤں ساکت ہو گئے۔ اس نے دھیرے سے پردہ اٹھایا۔ بس بہن، ایک بار کہہ جو دیا، ہم لوگوں کو یہ رشتہ منظور نہیں، پھر آپ خواہ مخواہ کیوں ضد کر رہی ہیں؟ انہوں نے نفرت سے کہا۔ لیکن مسز وقار، میری بچی کا قصور کیا ہے؟ پھر یہ رشتہ آپ لوگ خود اپنی رضا سے لینے آئے تھے۔ امی جان کی آواز ہولے ہولے کپ کپا رہی تھی۔ ان کی ایک ہی تو بچی تھی، نازو پلی، ہر وقت مسکراتی کھلکھلاتی، لیکن اب کیا ہونے والا تھا؟ آنے والے وقت کے اندیشے انہیں دہلا رہے تھے۔ ہاں، اگر لینے خود آئے تھے تو انکار بھی تو خود ہی کر رہے ہیں۔ کتنی شفاق لگ رہی تھی مسز وقار یوں بولتی ہوئی۔ وہ ساری محبتیں، وہ پیار سب دکھاوا تھا۔ پردے کی اوٹ میں کھڑی وہ زرد پڑ چکی تھی، خوبصورت آنکھیں پانیوں سے لبریز تھیں۔ نہیں، آپ یوں بغیر کچھ کہے نہیں جا سکتی، آپ کو اس انکار کی وجہ بتانی ہوگی۔ امی جان نے ان کا بازو تھام لیا۔ کیا آپ کو نہیں معلوم؟ اللہ رے معصومیت! مسز وقار طنزیہ انداز میں گویا ہوئیں۔ مسز امتیاز، مجھے اپنے بچے کے لیے صحت مند بہو چاہیے، ایسی بہویں جن کی مائیں آج ڈولی لے کر جاؤں تو کل جنازہ اٹھے۔ خاموش ہو جائیے مسز وقار، شرم آنی چاہیے آپ کو کسی کی پھولوں جیسی نازک بچی پر الزام لگاتے ہوئے۔ امی جان سسک اٹھیں۔ ابھی ان کی معصوم بچی نے دیکھا ہی کیا تھا جو مسز وقار اسے مارنے چلی تھی؟ سچ بہت کڑوا ہوتا ہے مسز امتیاز، وہ تلخی سے مسکرائیں۔ کیا آپ کو خود دکھائی نہیں دیتا؟ رنگ دیکھا ہے اس کا کتنا زرد ہو چکا ہے؟ آنکھوں کے گرد ہلکے، یہ سب کس چیز کی نشانیاں ہیں؟ کس قسم کا روگ ہے اسے؟ مسز وقار، ایک معمولی سی بات کا بتنگڑ نہ بنائیں۔ میری بیٹی سفر سے آئی ہے، اسی وجہ سے وہ ذرا کمزور لگ رہی ہے، مگر اس کا مطلب وہ نہیں جو آپ سمجھ رہی ہیں۔ امی جان انہیں پوری طرح قائل کرنا چاہتی تھیں۔ آپ کچھ بھی کہیں، مگر ہم ایسی لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنا سکتے، وہ فیصلہ کن لہجے میں کہتی ہوئی باہر نکل گئیں۔ ادھر اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے وجود میں جان نہ رہی ہو، اس کا وجود کسی سیال شے کی طرح بہہ جا رہا تھا۔ سارے منظر دھندلا سے گئے اور وہ بے آواز فرش پر ڈھیر ہو چکی تھی۔ جانے کتنی دیر وہ بے ہوش رہی تھی۔ ہوش اگر آتا بھی تھا تو وہ پھر عالم غنودگی میں چلی جاتی۔ وہ نازک سی لڑکی بے حد حساس دل کی مالک تھی۔ اس نے زندگی کا یہ روپ کب دیکھا تھا؟ وہ تو دکھ کی تاریک وادیوں سے دور خوشیوں کے جہاں میں رہتی تھی، محبتوں اور چاہتوں کے دیس میں۔ وہ نفرتوں کی آندھی نہ سہ سکی تھی، ٹھکرائے جانے کا کرب جان لیوا تھا، وہ بھی بغیر کسی تغیر کے، بغیر کسی جرم کے۔ وہ تو پھولوں بھری پگڈنڈی پر گامزن تھی، پھر یہ کانٹوں بھرا راستہ کہاں سے آ گیا؟ اس کے خوبصورت پاؤں زخم زخم سے تھے اور دل رستا ہوا ناسور۔ وہ ہولے سے کراہی، سر تکیے پر پٹخا تو سرہانے بیٹھی آئمہ نے جھٹ اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا حالت ہو گئی تھی اس کی؟ چہرہ لٹھے کی مانند سفید تھا اور ہونٹ زرد، پلکیں سختی سے آپس میں جڑی ہوئی تھی۔ آئمہ کا دل بھر آیا، آہستہ آہستہ اس کے پتھرائے ہوئے وجود میں حرکت پیدا ہوئی، پلکیں ذرا کی ذرا کھلیں اور پھر بند ہو گئیں۔ اس کے لب لرز رہے تھے، شاید وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر کہہ نہ پا رہی تھی۔ آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ نبیہ پلیز چپ کر جاؤ، وہ شخص اس قابل نہ تھا کہ تم اس کے لیے یہ بیش قیمت موتی لٹاؤ۔ اسے تسلی دیتے دیتے وہ خود بھی رو دی۔ کب دیکھے تھے اس نے نبیہ کی آنکھوں میں آنسو؟ وہ تو ہنسنے کھلکھلانے کے لیے بنی تھی، مگر قسمت کی ستم ظریفی وہ بری طرح بکھر گئی تھی۔ آئمہ، میرا قصور، میری خطا، کیوں سجائے گئے تھے میری پلکوں پر سپنے جب انہیں اجڑنا تھا؟ کیوں آئمہ؟ وہ رو رو کر بول رہی تھی اور بول بول کر رو رہی تھی، سارے وجود پر ہچکیوں نے لرزہ سا طاری کر دیا تھا۔ پلیز نبیہ، خود کو سنبھالو، میرا نہیں تو کم از کم آنٹی کا تو خیال کر لو، وہ تمہیں اس حال میں دیکھ کر جیتے جی مر جائیں گی۔ آئمہ نے اس کے بالوں کو سنوارا اور ہانچل سے اس کے آنسو پونچھ ڈالے، مگر وہ کوئی بے جان وجود نہ تھی، وہ جیتی جاگتی ہستی تھی۔ کاش اس کے آنسو اس کے اختیار میں ہوتے۔ وہ پھر سسک اٹھی، دل ہی دل میں خود کو سمجھاتی کہ اب اس کی پلکیں نہ مالود نہ ہوں گی، مبادا امی جان دیکھ لیں اور ان کا دل ٹوٹ جائے۔ خوب اچھی طرح جی بھر کر رو لینے کے بعد وہ ایک قدم سے اٹھی، منہ ہاتھ دھویا، چہرہ خوب اچھی طرح تھپتھپایا، بالوں میں برش کیا۔ گڈ، اب اچھی لگ رہی ہو۔ بی اے بریو گرل۔ آئمہ نے اسے بیک اپ کیا تو وہ اس کا دل رکھنے کو زبردستی مسکرائی۔ وہ کیوں اپنی ذات کے حوالے سے اپنے پیاروں کو دکھی کرے؟ زیادہ رونے کی وجہ سے چہرہ متورم تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھی، ناک بھی خوب سرخ تھی، اس روپ میں بھی وہ کتنی دلکش لگ رہی تھی۔ آئمہ کو احسن کی بد نصیبی کا احساس ہوا۔ ٹھک ٹھک، دروازے پر دھیمے سروں میں اچانک دستک ہوئی اور دوسرے لمحے دروازہ ایک آواز کے ساتھ کھل گیا۔ تم؟ آئمہ نے غصے سے دروازے میں جمے احسن کو دیکھا، اس نے معصوم سی نبیہ کو دکھوں سے روشناس کروایا تھا۔ کیا کرنے آئے ہو یہاں؟ بیمار کی مزاج پرسی کرنی ہی چاہیے، خواہ وہ کوئی غیر ہی کیوں نہ ہو۔ نبیہ تو پھر بھی میری منگیتر رہی تھی،
اس نے لفظ منگیتر پر زور دے کر اسے دیکھا، جس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ چہرہ ایک دم زرد پڑ گیا تھا۔ مسٹر، یہاں کوئی بیمار نہیں ہے۔ آئمہ نبیہ کی حالت دیکھ کر کھول گئی۔ دل چاہا اس ڈھیٹ شخص کے سر پر کچھ دے مارے جو نبیہ کو مزید دکھی کرنے چلا آیا تھا۔ اور تمہیں اس گھر میں گھسنے کس نے دیا؟ ماموں اور ممانی تو گھر میں تھے نہیں، ضرور فضلو بابا نے اس فضول شخص کو اندر آنے دیا ہوگا۔ اس نے دانت کچکچائے۔ ویری بیڈ۔ آپ اصول میزبانی سے نابلد لگتی تو نہیں؟ پھر یہ سب کچھ؟ میں کہتی ہوں چلے جائیں یہاں سے، وہ چلائی۔ فضلو بابا، فضلو بابا، آہستہ بولیے، مریض کے نزدیک زیادہ شور شرابہ اچھی بات نہیں۔ وہ نبیہ کو دیکھتے ہوئے بولا، جو کرسی کی پشت تھامے برداشت کی حد سے گزر رہی تھی۔ یہ کہ آپ نے مریض مریض لگا رکھی ہے، کیا دیکھا ہے آپ نے؟ وہ پھٹ پڑی۔ اچھا ہوا جو اس ذلیل شخص کے پلے نہیں بندھی تھی۔ اگر شادی کے بعد یہ سب کچھ ہوتا تو شاید وہ مر ہی جاتی۔ دیکھنے دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تجربات اور مشاہدات بندے کو بہت کچھ سمجھا دیتے ہیں۔ وہ مکاری سے ہنسا۔ میرا ایک دوست تھا تمہاری طرح خوب ہنسنے ہنسانے والا، ہلا گلا کرنے والا۔ جانتی ہو پچھلے دنوں وہ مر گیا، کینسر تھا اسے۔ ہو سکتا ہے تمہیں بھی کچھ ایسا ہی روگ ہو۔ تم بھی بہت ہنستی ہو، ہے نا؟ وہ عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اینی وے، ہم اچھے دوست رہ سکتے ہیں۔ اس شخص کی نیت اچھی نہ تھی، اوپر سے لہجہ۔ وہ کھول گئی۔ کیا وہ اس شخص کے لیے رو رہی تھی؟ اس گھٹیا شخص کے لیے؟ نہیں، اس کا معیار اتنا پست نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اس بندھن کی وجہ سے تھا جو ان دونوں کے درمیان بندھا تھا، وگرنہ وہ شخص کسی لائق نہ تھا۔ میں کہتی ہوں نکل جاؤ ہمارے گھر سے۔ وہ دھاڑی۔ اوپری دل سے مت کہو، میں جانتا ہوں تم میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ اس کے قریب چلا آیا۔ جو تھوڑی بہت زندگی ہے اسے فضول نہ گنوانا۔ اس کی مسکراہٹ بے حد مکروہ تھی۔ اوفو، اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ اس شخص کا وجود ناقابل برداشت تھا۔ ادھر آؤ، نبیہ نے اسے بلایا۔ جی فرمائیے۔ بڑے اسٹائل سے اس نے سر جھکایا تھا۔ ایک چناکے سے سر ٹیبل پر دھرا بلوری گلدان اس کے سر پر پڑا۔ وہ گھبرا کر سیدھا ہو گیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ اسے جارحانہ انداز میں دوسرا گلدان اٹھاتے دیکھ کر گھبرایا۔ آپ کے دماغ میں جو خناس سما گیا ہے، ذرا اسے نکال رہی ہوں۔ نبیہ نے دانت کچکچایا۔ ایما کا دل نبیہ کی کارروائی پر کھل اٹھا۔ دیکھیے میں گلدان کی مزاج پرسی پر وہ لڑکھڑایا۔ جملہ ادھورا رہ گیا۔ یہ لو پکڑو۔ ایما بھاگ کر اداری میں پڑا گملہ اٹھا لائی۔ گملہ دیکھ کر وہ الٹے قدموں بھاگنے لگا۔ ادھر نبیہ نے بھی برق رفتاری کا مظاہرہ کیا۔ گملہ بھاگتے ہوئے احسن کی کمر پر پڑا، مگر اس کی ہمت تھی کہ وہ رکا نہیں۔ ادھر ایما نے جڑ ٹانگ آگے کر دی۔ دوسرے ہی لمحے وہ زمین بوس ہو گیا تھا۔ ہامتا کامتا کھڑا ہوا، بنا سورا ہولیا اجڑ چکا تھا۔ لنگڑاتا ہوا باہر بھاگا۔ در سے فضلو بابا عجیب و غریب آوازیں سن کر بھاگے چلے آئے۔ ہاتھ میں میدے کا تھال۔ افراتفری میں دونوں ٹکرا گئے۔ تھال پورے کا پورا احسن پر الٹ گیا۔ عجیب بھوت سا لگ رہا تھا۔ ان دونوں کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا۔ جلدی سے فضلو بابا کے پاس چلی آئیں۔ ان کے کھڑا ہونے میں مدد کی، جبکہ احسن انہیں ادھر آتا دیکھ کر گیٹ کراس کر گیا۔ اٹھ جاؤ محترمہ، کیوں پڑی ہنٹ رہی ہو؟ سمیرا نے مسجد سے سوتی نبیہ کو زوردار دھپ لگائی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ سب لوگ یہاں پہنچے تھے۔ نبیہ اندر سو رہی تھی، یہ اندر بھاگی آئی۔ تم کب آئی؟ نبیہ کی نیند سے بوجھل آنکھیں یک لخت کھل گئیں، لیکن پھر اپنا وہم سمجھ کر دوبارہ تکیے میں سر گھسیڑ دیا۔ شرافت سے اٹھ جاؤ، ورنہ کوئی دوسرا حربہ اختیار کروں گی، دھمکی آمیز لہجے میں کہا گیا تو اس نے پھر سر اٹھایا۔ ہائے سمیرا تم! وہ نعرہ مار کے اس سے لپٹ گئی۔ بغیر اطلاع کے کیوں ٹپک پڑی؟ ارادہ تو اطلاع دے کر ہی آنے کا تھا، مگر تمہارے کارنامے نے فوراً بوریا بستر سمیٹنے پر مجبور کر دیا۔ سمیرا مسکرائی۔ کون سا کارنامہ؟ نبیہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ اندازہ کچھ ہو گیا تھا۔ وہی دشمن کو میدان سے مار بھگانے کا۔ سنا ہے تم نے اچھی خاصی خبر لی موصوف کی۔ او اچھا! نبیہ کو بے احسن کا حلیہ یاد کر کے ہنسی آ گئی۔ یہ ہنسنے سے کام نہیں چلے گا محترمہ، لہجہ معنی خیز تھا۔ کیوں؟ ڈیئر کزن، تمہارے اس کارنامے کے بعد بزرگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جلد ہی تمہیں کسی کونٹے سے باندھ دیا جائے، نہیں تو تم ہر آنے والے کا ایسے ہی حشر کر دو گی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ نبیہ نے منہ بنایا۔ کچھ دن پہلے خود ہی تو سب گھر والے اسے احسن کو بھولنے کو کہہ رہے تھے، اب جب کہ اس نے ایسا کیا بھی تھا تو الٹا اسی کو غلط گردان رہے تھے، حالانکہ وہ تو انعام کی مستحق تھی۔ بڑی اچھی بات ہوئی، وہ شیراز نے اندر گھستے ہوئے کہا۔ اس نے نبیہ کا جملہ سن لیا تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے ہی نورین باجی اور آئمہ اندر چلی آئیں۔ ویسے سچی بات کہوں، مجھے تو ترس آ رہا ہے ان پر جو تمہیں بیانے کا سوچ رہے ہیں۔ ہائے بیچارے دولہا بھائی، کتنی بڑی حماقت کر رہے ہیں، کاش میں ان کے لیے کچھ کر سکتا۔ بکو نہیں، اس نے اتحاد دکھایا۔ اب تو تمہارے چپ رہنے کے دن ہیں۔ سنا ہے موصوف نے بڑی جلدی مچائی ہوئی ہے، ویسے شاید اسے معلوم نہیں، جلدی کا انعام خونخوار بھلا۔ وہ ہنسا۔ میں کیوں خونخوار ہونے لگی؟ وہی ہوں گے تمہارے کچھ لگتے، یہ سب کچھ۔ وہ برا مان گئی۔ ہمارے تو نہیں، اب تو تمہارے ہی سب کچھ لگیں گے۔ شیراز نے اسے چڑھایا اور ساتھ ہی زور و شور سے ٹیبل بجانے لگا۔ آئمہ اور سمیرا بھی اس کی طرف ہو گئیں، البتہ نورین باجی ایک طرف کھڑی مسکرا رہی تھیں۔ ان کا ووٹ دونوں پارٹیوں کی طرف تھا۔ پورے بانڈ لگ رہے ہو، وہ زچا کر بولی۔ اور تم دونوں، تمہیں تو میں سمجھ لوں گی، یہ کوئی الجبرے کا سوال نہیں ہے۔ شیراز ڈٹ بولا، ساتھ ہی ساتھ دانتوں کی نمائش بھی جاری تھی۔
نکلو باہر، وہ چڑھ کر بولی۔ نا جی، ہم تو باہر جانے والے نہیں، ویسے نکال کیوں رہی ہو؟ اپنے ان کے بارے میں سوچنا چاہتی ہو کیا؟ لہجہ سرگوشیانہ ہونے کے باوجود بھی خاصا بلند تھا۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں فضول باتیں سوچتی پھروں؟ نوٹ کر لو سمیرا، یہ محترمہ دولہا بھائی کو فضول بات سمجھتی ہیں۔ کیا زمانہ آ گیا! شوہر کی کوئی عزت تو رہی ہی نہیں۔ ایک وہ زمانہ تھا لڑکیاں اپنے شوہروں کا نام تک نہ لیتی تھیں۔ اے جی، اجی سنتے ہو کہا کرتی۔ وہ ناک پر انگلی رکھ کر نسوانی آواز میں بولا تو ان سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ تم لوگ نہیں جاتے تو میں ہی چلی جاتی ہوں۔ وہ تنگ آ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جائیے جائیے، ہو سکتا ہے موصوف کسی درخت پر الٹے لٹکے تمہارے منتظر ہوں۔ ویسے ایک مخلصانہ مشورہ ہے، تم الٹی مت لٹکنا۔ شیراز نے پیچھے سے ہانک لگائی تو یہ دھڑام سے دروازہ بند کرتی باہر نکل گئی۔ بدتمیز الو گدھا! وہ زیر لب بڑبڑاتی تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی چلی گئی۔ جلدی سے موڑ کاٹا تو کسی سے بری طرح ٹکرا گئی۔ درد کی ایک لہر پورے وجود میں دوڑتی چلی گئی۔ ہتھیلیوں سے آنکھیں مسل کر سامنے دیکھا، سامنے ہی دانیال کھڑا تھا۔ آپ اور یہاں؟ یہ حیرت سے گویا ہوئی۔ کیوں، کیا میں یہاں نہیں آ سکتا، یا پھر آپ اپنی شادی میں میری شرکت پسند نہیں کرتی؟ مسکرا کر کہا گیا تو اسے بڑی خفت کا احساس ہوا، ساتھ ہی ساتھ غصہ بھی۔ صرف وہی بے خبر تھی، باقی ساری دنیا کو خبر تھی۔ جواب نہیں دیا آپ نے۔ وہ پھر گویا ہوا۔ ادھر یہ کیا کہتی، خاموشی رہی۔ دیکھا ہے آپ نے اسے؟ چند لمحوں کے توقف کے بعد پھر سوال کیا گیا۔ یہ آج موصوف کو ہو کیا گیا تھا جو یوں انکوائری کی جا رہی تھی؟ جی نہیں۔ ارے واقعی حیرت ہے، کیا آپ بنا دیکھے ہی راضی ہو گئی ہیں؟ وہ ایسے حیرت کا اظہار کر رہا تھا جیسے کوئی انہونی ہو گئی ہو۔ بزرگ بہتر ہی فیصلہ کرتے ہیں، وہ جل کر بولی۔ پھر بھی یہ تو زیادتی ہے کہ آپ نے اسے دیکھا تک نہیں، کیا پتہ وہ کیسا ہو؟ آپ کو اس سے کیا، وہ جیسا بھی ہو؟ آپ کیوں یوں پریشان ہوئے جا رہے ہیں؟ سنا ہے بے حد سڑیل مزاج ہے اور کسی حد تک لڑاکا بھی۔ آپ سے زیادہ نہ ہوگا؟ وہ تنک کر بولی۔ آج تو سبھی اس کے پیچھے پڑ گئے تھے، ان لوگوں سے پیچھا چھڑایا تو یہ حضرت کمبل ہو گئے۔ ارے آپ تو ناراض ہو گئی، میں تو یوں ہی مذاق کر رہا تھا، وہ ہنسا۔ ادھر یہ دل ہی دل میں خاصی جزبز ہوئی۔ ایسا کون سا رشتہ تھا ان کے درمیان جو اس سے مذاق کر رہا تھا؟ اپنی شرارتیں بھول گئی تھی دانستہ۔ چلیے آپ بھی کیا یاد کریں گی، آپ کو ان موصوف کے بارے میں بتا ہی دیتا ہوں۔ وہ گلا صاف کرتے ہوئے بولا تو اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ بے حد اسمارٹ اور ہینڈسم، اعلیٰ تعلیم یافتہ، دو بہنوں کا اکلوتا بھائی، شیراز کا لنگوٹیا نام ہے دانیال واحدی۔ وہ بڑے اسٹائل سے جھکا۔ جج جی! ادھر وہ بوکھلا کر دو قدم پیچھے ہٹ گئی۔ آنکھیں حیرت سے پوری کی پوری کھل گئیں۔ وہ یوں حیران و پریشان دانیال کے دل پر بجلیاں گراتی چلی گئی۔ دل پر اس کا قبضہ تو پہلے ہی سے تھا، اس کا انکشاف اسے نبیہ کے چلے جانے پر ہوا تھا۔ اس طرح حیرت سے کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا یقین نہیں آ رہا کہ اتنا ہینڈسم بندہ تمہارا ہے؟ وہ شرارت سے مسکراتا اسے گہری گہری نظروں سے تک رہا تھا۔ اس کے سارے وجود میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ وہ الٹے قدموں بھاگنے لگی، لیکن اس کا بازو دانیال کی گرفت میں تھا۔ پہلے بتاتی جاؤ، کیا یہ بندہ قبول ہے؟ اس کی سرگوشی سے سرخ کر گئی۔ بازو چھڑانے کی کوشش کرتی وہ بے حال ہو گئی۔ گرفت بے حد مضبوط تھی۔ پلیز چھوڑیے، وہ منمنائی۔ پہلے کہو ہاں یا نہ۔ وہ بضد تھا۔ ہاں۔ وہ بازو چھڑا کر بھاگی۔ اس ایک ہاں نے اس کے اندر ڈھیروں گلاب کھلا دیے تھے۔ یہاں سے وہاں تک یہ گلاب مہکتی راہوں کی نوید تھے، ایک خوشگوار سفر کا آغاز۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔